السلام علیکم. پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. آج جو میں کمپلیٹ ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے خواہشوں کی دھوپ سے، جو کہ تحریر ہے راحت جمی کی. لیٹس اسٹارٹ اٹ. ٹیکسی سیاہ گیٹ کے سامنے رکی تو اس میں پہلے ایک بھاری بیگ باہر گرا، پھر وہ کود کر باہر نکلی. بازوؤں کو ہلکا سا جھٹکا دیتے اس نے ایک طویل سانس کھینچی. اس سانس میں آسودگی اور منزل پر پہنچنے کا اطمینان کھلا ہوا تھا. چند قدم آگے بڑھ کر اس نے کال بیگ پر انگلی رکھی، پھر ذرا ہٹ کر دونوں ہاتھوں سے اپنے لباس کی سلوٹیں درست کرنے لگی. بیبی پنک کلر کے کاٹن کے سوٹ میں گرمی سے دہکتی اس کی رنگت لباس کے ہم رنگ ہو رہی تھی. اس کے سرخ لبوں کے گوشوں اور آنکھوں میں مستقل مسکراہٹ کا ڈیرا تھا. یوں لگتا تھا مسکراہٹ اس کے چہرے کے خد و خال میں رچی بسی ہوئی تھی. اسے دیکھ کر ایک پل کو تو یہ سوچ ضرور ہی ذہن میں ابھرتی تھی کہ آیا یہ لڑکی کبھی اداس بھی ہوتی ہوگی. بی ٹیکسی ڈرائیور نے کچھ کہنا چاہا. جسٹ اے منٹ، اس نے بنا پلٹے جواب دیا اور دوبارہ بیل پر انگلی رکھ دی. دوپہر کا وقت تھا، گرمی اپنے عروج پر تھی اور یقیناً سیاہ گیٹ کے اس طرف مکین گھوڑے بیچ کر اے سی کی ٹھنڈک میں محو خواب تھے. اف، یہ سرپرائز ہمیشہ مجھے مہنگا ہی پڑتا ہے، اس نے ماتھے پر پسینہ صاف کرتے ہوئے سوچا. کوفت، تھکن اور شدید گرمی کا احساس اس کے ساتھ حملہ آور ہوا. تبھی چھوٹا گیٹ ایک جھٹکے سے کھلا اور پھر مقابل کو دیکھ کر کوفت اور تھکن ایک ساتھ غائب ہوئی اور اس کی جگہ ایک خوشگوار سے احساس نے لے لی. ہیلو. اس کا جاندار اور بشاش لہجہ بھی مقابل کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں لایا. الٹا وہ کوفت سے پوچھ رہا تھا، یہ شریفوں کے گھر آنے کا کون سا وقت ہے؟ تم نے خود کو شریف سمجھنا کب سے شروع کر دیا؟ لڑکی نے اندر کی طرف قدم بڑھائے. بی او پلیز ہارون، ذرا ٹیکسی والے کو تو فارغ کر دو. ہارون کے ماتھے پر ایک اور بل میں اضافہ ہوا اور وہ اندر کی طرف پلٹ گیا. وہ اپنا بھاری بیگ گھسیٹتے ساتھ تھی. سامنے کا برآمدہ کراس کر کے جب وہ بغلی گلی کی طرف مڑا تب وہ اس کے ساتھ تھی. ہارون نے گردن گھما کر دیکھا تو وہ مسکراتے لاپرواہی سے گویا ہوئی. بھائی پھپھو سے ملوں گی، ادھر تو سبھی سو رہے ہوں گے، مگر مجھے یقین ہے وہ جاگ رہی ہوں گی. انہیں کبھی بھی دوپہر میں سونے کی عادت نہیں رہی، ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی ہیں. اور وہ واقعی نیم کی گھنی چھاؤں میں چارپائی پر بیٹھی لیموں کا چار ڈال رہی تھیں. کٹے ہوئے لیموں کا ڈھیر ایک تھال میں پڑا تھا. پھپھو، اس کی پرجوش آواز پر ان کے ہاتھ سے لیموں چھوٹا اور بہت دور تک لڑکتا چلا گیا. ارے عیشا! ہارون کی نسبت ان کے انداز میں بلا کی گرم جوشی تھی. عیشا نے بھاری بھرکم بیگ ہاتھ سے چھوڑا، ایک عجیب و غریب چیخ ماری اور پھپھو کے ساتھ فربہی مائل وجود کو چارپائی سے اٹھنے سے پہلے ہی دبوچ لیا. ہارون اندر کی سمت بڑھ گیا. دونوں آپس میں گلے شکوے کرنے لگیں. ہارون نے پیسے دے کر ٹیکسی والے کو فارغ کیا. واپس آیا تو وہ وہیں ایک کرسی پر ٹانگ چڑھائے آسیہ کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی. ہارون کچھ لمحے قبل اسی کرسی پر بیٹھا پڑھ رہا تھا. اس کی موٹی سی کتاب اب عیشا کے ہاتھ میں تھی. تمہیں ذرا شرم نہیں آئی ہارون؟ میری بچی اتنا بڑا بیگ گھسیٹ کر خود اندر تک لائی ہے. آسیہ اسے لتاڑنے لگی. لاہور سے یہاں تک اکیلی آ سکتی ہے بچی تو اپنا بیگ بھی خود اٹھا سکتی ہے. اس نے اپنی کتاب لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا. عیشا یکسر نظر انداز کر گئی. ایٹیکیٹس بھی کسی چڑیا کا نام ہے. مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک! گود میں دھری کتاب انگلیوں سے بجاتی وہ شکوہ کناں ہوئی. مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں. ہارون نے اس کی انگلیوں کے نیچے سے کتاب کھینچ لی. اس نے مدد طلب نظروں سے آسیہ کی طرف دیکھا. مہمان کے ساتھ ایسا سلوک! ہارون تم… وہ بے نیازی سے سر اٹھائے نیم کے پتوں میں چڑیا ڈھونڈتی رہی اور آسیہ اپنی لاڈلی کے لیے ہارون کو ڈانٹتی رہی. وہ اپنے غصے پر قابو پاتا اندر کی طرف بڑھ گیا. آسیہ پکارتی رہ گئی. ارے ہارون، گھر میں تو کچھ بھی نہیں، عیشا کے لیے ٹھنڈی بوتل ہی لے آؤ. فکر نہ کریں پھپھو، بن بلائے مہمان اپنی خاطرداری خود ہی کر لیتے ہیں. اس نے منہ ہاتھ دھویا اور فریش ہو کر گنگناتے کچن میں گھس گئی. فریج کھولا تو وہاں آدھا تربوز ملا. چھری کاٹا اور تربوز لے کر آسیہ کے پاس آ بیٹھی. میں تمہارے لیے کچھ بنا دیتی ہوں. جتنی بار انہوں نے اٹھنا چاہا عیشا نے اتنی بار پکڑ کر انہیں بٹھا دیا. بڑے اہتمام سے تربوز کاٹا.
پھر کانٹے کی نوک سے تربوز کا ٹکڑا پھنساتے پھپھو کو پورے گھر کی رپورٹ دی۔ وہ بھی اشتیاق سے ایک ایک کے بارے میں پوچھتی رہیں۔ ہارون دوبارہ کمرے سے نکلا ہی نہیں۔ آسیہ اچار ڈال چکی تھیں اور عشاء کا تربوز بھی ختم ہو گیا تھا۔ اب تم آرام کر لو عشاء۔ پھر اچانک خیال آیا، تم اتنا بھاری بیگ گھسیٹتے یہاں کیوں چلی آئیں؟ کسی سے ملی بھی نہیں۔ مجھے پتا تھا سب اس وقت سو رہے ہوں گے اور آپ اس بھری دوپہر میں کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوں گی، اور وہی ہوا۔ پاگل ہو بالکل۔ اچھا اب چلو تھوڑا تم بھی سو لو، انہوں نے پیار سے کہا۔ اگبی طرف سے جو دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئیں وہ لاؤنج کا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی سرد ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ اے سی آن تھا۔ باہر سے اندر آتے ہوئے فوری طور پر تو کچھ نظر ہی نہ آیا کہ پردے گرے ہوئے تھے اور لائٹیں بند۔ پھر دھیرے دھیرے منظر واضح ہوا۔ پورے لاؤنج میں آڑے ترچھے ٹیڑھے میڑے وجود بکھرے ہوئے تھے۔ ایک صوفے پر انکل ابراہیم تھے، ان کا بازو اور ایک ٹانگ صوفے سے نیچے تھی، سر اوپر کو اٹھا اور منہ کھلا ہوا تھا۔ خراٹے کی آواز کمرے کی خاموشی کو درم برم کر رہی تھی۔ دوسرے صوفے پر یقیناً عالیہ تھی۔ کچمچ ہو کر انہوں نے دوپٹے سے چہرہ چھپا رکھا تھا۔ نیچے قالین پر آصف اور امجد یوں لیٹے کہ بازو کہیں اور ٹانگیں کہیں۔ ان کی ٹانگوں اور بازوؤں کو احتیاط سے پھیلانے کی کوشش تو بہت کی، مگر نیم تاریکی میں جسے قالین کا ڈیزائن سمجھ کر پاؤں رکھا وہ امجد کا ہاتھ تھا۔ عشاء نے چھلانگ لگائی اور جہاں اس نے اگلا پاؤں دھرا وہاں اسی وقت ہڑبڑا کر جاگتے آصف نے اپنا پیر رکھ دیا۔ اس کا گٹا اچھی طرح کچل کر وہ ڈگمگاتی پوری کی پوری آنٹی پر جا بیٹھی تھی۔ دہان پانسی عالیہ آنٹی بیچاری آواز بھی نہ نکال سکی۔ اس سے قبل کہ عالیہ آنٹی کا دم ہی نکل جاتا، وہ ایک ہی جف میں صوفے کے پیچھے کھڑی تھی۔ آئے ہائے اوئی مر گئے، ارے کیا ہوا؟ آسیہ ان سب کے بیچ ہکا بکا کھڑی تھی۔ آنٹی یہ کلی ڈنڈا آپ کھیل رہی ہیں؟ امجد اپنا ہاتھ سلا رہا تھا۔ آنٹی میرا گٹا، آصف دہائی دینے لگا۔ اف ہائے، عالیہ بمشکل خود کو بولنے کے قابل کر سکی۔ میرے اوپر تو نہ جانے کیا آ گرا تھا، میرا تو دل۔ جب کمبختو، 2 گھڑی چین کی نیند نہ لینے دینا۔ ابراہیم صاحب دھاڑے تھے، آپ پر یہ ناگہانی آفت ٹوٹی ہوتی تو پوچھتے۔ امجد اپنے ہاتھ کو بغل میں دبا کر اس سے اٹھتی ٹیسوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہائے میرا گٹا، آسیہ یہ تم بھری دوپہر میں کیا کرتی پھر رہی ہو؟ ابراہیم صاحب نے آسیہ کو گھورا۔ بھائی جان میں تو، ہائے مجھ پر تو نہ جانے کیا گرا، ہائے میری پسلیاں، ہائے اللہ کیا ہوا، کیا ہو گیا؟ دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ ایک حواس باختہ لڑکی افتاء و خیزہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ میں کہتا ہوں یہ گھر ہے یا سرکس؟ 2 گھڑی چین کی نیند نصیب میں نہیں، اے سی کا بل تمہارے باپ نے دینا ہے۔ اے لو، یہ اے سی کا بل کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ عالیہ اپنی پسلیوں کو چھوڑ کر بھننا کر بولی۔ اور یہ باپ کا طعنہ کس کو دیا ہے؟ اللہ بخشے میرے والد محترم کو، ابا جی نے ساری عمر انہی پر لٹایا، انہی پر اڑایا، اب وہ قبر میں جا پڑے تو ان کی باتیں آ گئی ہیں۔ اے سی لگوا کر کس نے دیا تھا، یہ بھی یاد ہے یا نہیں؟ ابراہیم صاحب بوکھلا گئے۔ بھئی ہم تو کہہ کر پچھتائے، تول کر بولا کرو میاں، ہم بھی کسی گرے پڑے خاندان کے نہیں، خاندان میں سب سے کھاتا پیتا گھر تھا ہمارا۔ آپ کی تو پشتوں میں کسی نے اے سی کی شکل نہ دیکھی تھی، ہمارے ابا نے لگوا کر دیا تھا۔ آپ کا بس چلے تو بل بھی ان کی قبر میں بھجوا دیں کہ لیں میاں، بل کی رقم بھی خود ہی بھر دیں۔ میں تو پوچھتا ہوں وہ تم پر کیا آ گرا تھا؟ وہ اتنی سی پذیرائی پر ہی ٹھنڈے پڑ گئے۔ تبھی دروازے میں حواس باختہ سی لڑکی کی نظریں کمرے کی نیم تاریکی سے مانوس ہوئیں تو اس کی چیخ نما آواز پر سبھی بوکھلا گئے۔ ہائے اللہ، عشاء تم؟ عشاء سب کے منہ سے ایک ساتھ نکلا تھا۔ السلام علیکم، آئی ایم سو سوری، وہ جو سوئی تو پھر شام ڈھلے ہی اٹھی تھی۔ پچھلا صحن مکمل طور پر آباد تھا، دھلا دھلایا صحن، نیم کے پتوں سے ٹپکتا پانی۔ ملازمہ نے واشنگ مشین لگا رکھی تھی، عالیہ اسے کپڑے نکال کر دے رہی تھی۔ سفید الگ ڈالنے ہیں، رنگ دار الگ، رنگ دار میں بھی یہ ہلکے یہ گہرے۔ ایئر کولر فل سپیڈ پر چل رہا تھا، چارپائیاں بچھی تھیں۔ ابراہیم صاحب ایک چارپائی پر نیم دراز تھے، دوسری پر آسیہ اور آصف بیٹھے تھے۔ آسیہ کے ہاتھ میں ہلکا آسمانی دوپٹہ تھا،
جس پر وہ کروشیا سے بیل بنا رہی تھیں۔ عیشا کو اس گھر کا ماحول ہمیشہ سے بہت پسند تھا۔ یہاں لوگ تھے، زندگی تھی، آوازیں اور رونق۔ اور اس کے گھر میں کیا تھا؟ وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، سارا دن باہر اپنی سرگرمیوں میں مصروف، کام کے لیے ملازم، ماں اپنی مصروفیات۔ شام وہاں کتنی اداس اور خاموش ہوتی تھی، خاص طور پر ان تمام سالوں میں جب سے آسیہ اور ہارون وہ گھر چھوڑ کر یہاں چلے آئے تھے۔ آسیہ اگر اس کی پھپھو تھیں تو ابراہیم صاحب بھی رشتے میں اس کے تایا ہی ہوتے تھے۔ دونوں گھروں میں ہمیشہ قریبی روابط رہے، بس کھچاؤ تو تب سے آیا جب سے آسیہ نے وہ گھر چھوڑ کر یہاں رہنے کا فیصلہ کیا۔ مگر عیشا کو کون روکتا؟ اسے تو پالا ہی آسیہ نے تھا۔ جہاں چھٹیاں ہوتی وہ بیگ اٹھا کر ادھر ہی بھاگتی تھی۔ ماں کی ناراضی اور باپ کی خفگی کو وہ آرام سے نظر انداز کر جاتی۔ اٹھ گئی خیر سے۔ سب سے پہلے ابراہیم صاحب کی نظر اس پر پڑی۔ تمہاری ماں کا کئی بار فون آ چکا ہے کہ تم خیریت سے پہنچ گئی ہو یا نہیں۔ ہمارے کہنے پر تو اسے اعتبار نہیں، اب خود فون کر کے بتا دو۔ وہ کسل مندی سے پاس پڑی خالی کرسی پر گر سی گئی۔ میں کہتا ہوں پہلے ماں کو فون کر لو۔ اے ہے، اب پڑ جائیں لڑکی کے پیچھے۔ عالیہ نے سر پر ہاتھ مارا۔ سو کر اٹھی ہے، اسے ذرا سانس تو لینے دیں۔ سو کر اٹھی ہے یا میراتھن ریس میں حصہ لے کر آئی ہے؟ تم میری بات ضرور کاٹنا، کسی آئے گئے کا ہی خیال کر لیا کریں۔ عالیہ کا کام ختم ہو گیا تھا، سو وہ آ کر چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ پتہ نہیں کیسی بیوی ہے، چاہتی ہے میں گونگا ہو جاؤں۔ لو میں نہیں بولتا۔ وہ خفا ہو گئے۔ لو ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ عالیہ معصوم بن گئی۔ اچھا چپ، فالودہ کھلانا ہے تو کھلا دو، ورنہ ہم جا رہے ہیں۔ جائیں چلے جائیں، وہ لاپرواہی سے گویا ہوئیں۔ میرے منہ میں کچھ چلا جائے، یہ تو تمہیں کبھی گوارا نہیں ہوا۔ لوگوں کی بیویاں ہوتی ہیں، شوہروں کو کھلا پلا کر خوش ہوتی ہیں، ایک یہ عورت ہے۔ اوفو امی ابا، اب بس بھی کریں۔ آصف جھنجھلا گیا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے چپ کروانے والے؟ کوئی تمیز، کوئی تہذیب ہے تم لوگوں میں؟ باپ کو خاموش کرواتے ہو۔ لے کر آؤ فالودہ، میں تو کھا کر ہی جاؤں گا۔ دودھ تمہارے باپ نے نہیں بھیجا تھا جس کا فالودہ بنوایا ہے؟ انہیں سچ مچ جلال آ گیا۔ میں کہتی ہوں میرے باپ تک مت پہنچیے گا، ساری عمر۔ اف اف اف، آصف نے سر پیٹ لیا۔ کسی مہمان کا ہی خیال کر لیں۔ کون مہمان؟ سال میں 6 مہینے تو یہ یہاں پائی جاتی ہے، انہوں نے تنک کر کہا۔ آصف بیچارہ شرمندہ ہو گیا۔ ہنس ہنس کر عیشا کی ساری کسل مندی دور ہو گئی۔ آسیہ خود دوپٹے میں منہ چھپائے ہنس رہی تھیں۔ یہی ابراہیم صاحب تھے کہ جب عیشا کو آنے میں دیر ہو جاتی تو فون کر کے پوچھتے تھے، کب آ رہی ہو ملیحہ؟ او ملیحہ، آواز گویا کسی دھاڑ سے مشابہ تھی۔ ملیحہ سرپٹ کچن سے بھاگی چلی آئے۔ ہائے اللہ، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ایک تو یہ لڑکی نہ صرف خود ہولتی ہے بلکہ ساتھ میں مجھے بھی ہلا دیتی ہے۔ کیا ہو گیا؟ فالودہ لے کر آؤ۔ ابا جی، کتنی بار کہا ہے مجھے آواز ذرا آہستہ دیا کریں، میرا دل بڑا کمزور ہے، ملیحہ نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ تھی ہی ایسی، 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور بے انتہا ڈرپوک اور بزدل۔ ذرا کسی نے زور سے آواز دی تو ڈر گئی، کسی نے عقب سے پکارا تو ہاتھ سے برتن چھوٹا، سوتے میں جھنجھوڑ دیا تو دل ڈوب گیا۔ میں کہتا ہوں لڑکی، تم نے ابھی تک جا رہی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر فون کی طرف بڑھ گئی۔ ممی کو اپنی خیریت کی اطلاع اور ڈھیروں تسلیاں دینے کے بعد اس نے فون رکھا۔ اس وقت تک ملیحہ سب کے لیے ٹھنڈے ٹھار فالودے کے پیالے لے آئی تھی۔ یہ ہارون اور امجد نظر نہیں آ رہے؟ عیشا نے آسیہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہارون نہا رہا ہے، امجد ابھی باہر نکلا ہے، آسیہ نے جواب دیا۔ تم کیسے گھر میں نظر آ رہے ہو؟ اس نے آصف سے پوچھا۔ آپ مجھ سے بات مت کریں، وہ سخت خفا تھا۔ اس کا پاؤں خاصا سوج گیا تھا، بلکہ ہلنے سے بھی انکاری تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے ہرگز جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ اسے واقعی افسوس تھا۔ میرا تو کباڑہ کر دیا نا، آج میرا میچ تھا۔ بس یہی کام ہے ان کو، دوستوں میں گھوم لیا، میچ کھیل لیے، نہ پڑھائی کا پتہ ہے نہ دین کا۔ مسجد کی شکل بھی بس عید کے عید ہی دیکھ لیں، بلکہ یہ بے دین۔ انہوں نے چمچے سے آصف کی طرف اشارہ کیا۔ اس کو تو عید پر بھی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک وہ ہارون ہے، کیسا ذمہ دار بچہ ہے۔ جس دن سے اس گھر میں آیا ہے میری تو ساری فکریں ہی ختم ہو گئیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔
आसफ ने चुपके से कहा। खामोश गुस्ताख, पूरे के पूरे माँ पर पड़े हैं। मुझे बीच में मत घसीटो। आलिया जल्दी जल्दी फालूदा खा रही थी कि पिघलने का अंदेशा था, इसलिए बहस से परहेज ही किया। क्यों ना घसीटूं, सारी बात तरबियत की होती है। हारून का बाप ही इतनी ही जायदाद छोड़कर गया है कि चाहे तो बैठकर खाए, मगर नहीं, कहता है बाप की जायदाद उड़ानी नहीं बढ़ानी है। तो आप दे लेते तरबियत। जुमले में अब भी वो गरज चमक ना थी, तो तवज्जो प्याले पर मबजूल थी। इब्राहिम साहब एकदम ठटके, प्याले पर नज़र पड़ी तो तेरे लब बुड़बुड़ाए। फजूल औरत, बातों में लगाकर सब पिघला दिया। तभी हारून चला आया। स्याह पैंट और सफ़ेद धारीदार कमीज़ में खासा निखरा निखरा लग रहा था। बाल संवरे हुए मगर गीले थे। बरामदे से कुर्सी लाकर उसने करीब रखी। जी ताया जी, क्या बात है, बड़ी खामोशी है। जितना बरसना था बरस चुके, आसफ ने आहिस्तगी से कहा। ताया ने घूरा तो फौरन गोया हुआ। बादल, फालूदा खाओ वरना पिघल जाएगा, इब्राहिम साहब बोले। मलिहा ने प्याला लाकर हारून के हाथ में थमाया। एक गिलास पानी। मलिहा पानी ले आई। ईशा हारून की तरफ मुतवज्जा थी, मगर उसकी तवज्जो प्याले की तरफ थी। तुम पहले से खासे बदल गए हो, ईशा ने आहिस्तगी से कहा तो हारून ने चौंक कर उसे देखा। कैसे? उसने जवाब नहीं दिया, बस लबों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। फालूदे की ठंडक ने लबों की सुर्खी में कुछ और इजाफा कर दिया। हारून नजरें चुराकर मलिहा की तरफ मुतवज्जा हो गया। यासीन साहब की मौत हारून और आसिया के लिए एक सानिया ही था। अगरचा वो अच्छे बाप थे, ना ही अच्छे शौहर। सारी उम्र उन्होंने पैसा अपनी अय्याशियों में ही उड़ाया। बीवी बच्चे पर कभी तवज्जो ना दी कि उनकी बैरूनी दिलचस्पियां ही काफ़ी थीं। इद्दत के बाद जब आसिया के भाई इस्माइल उन्हें लेने आए तो वो जाने को तैयार हो गईं। इब्राहिम साहब मुतहय्यर रह गए। ये तुम क्या कर रही हो आसिया? वो अपना सामान समेट रही थीं। 6 साला हारून उनके कहने पर अपने सारे खिलौने समेट कर एक बॉक्स में रख रहा था। भाईजान, मैं जा रही हूँ। मगर क्यों? क्या तुम्हें यहाँ किसी किस्म की कमी महसूस हुई है या हारून के साथ कोई ज्यादती? उन्हें आसिया के फैसले पर शदीद हैरत थी। वो जानते थे उनका भाई लापरवाह लावाली है, इसलिए उन्होंने हमेशा इन दोनों का ख्याल रखा था। बल्कि हारून की परवाह तो वो हमेशा अपने बच्चों से भी बढ़कर करते, और वो भी बाप से ज़्यादा ताया के करीब था। हालांकि उनके अपने बच्चे उनके गुस्से से कांपते थे। ऐसी बात नहीं है, आप तो इसके लिए बाप से बढ़कर हैं। और आलिया ने भी कभी बच्चों में फ़र्क नहीं किया, बल्कि हारून को हमेशा अवलियत दी है। फिर ये सब क्या है? वो इस्तरारी अंदाज में बोले। भाईजान, अब हमारे लिए यहाँ रहा क्या है? आसिया के गले में आंसुओं का गोला सा फंस गया। हद करती हो तुम भी। घर है ये तुम्हारा और हारून का, सब कुछ वही तो है। वो बुरी तरह बिगड़े। सब कुछ वही नहीं है, बस आप मुझे इजाज़त दें। मेरे लिए अब यहाँ रहना मुमकिन नहीं रहा। बात सुनो आसिया, तुम्हारा कहीं दूसरे निकाह का इरादा तो नहीं? उन्होंने चौंक कर पूछा। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं। वो रोने लगी। मेरे पास मेरा बेटा है, वही मेरा सहारा बनेगा। तुम अभी कम उम्र हो, तुम्हारा शरई हक है ये। मैं कोई एतराज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि ये जो हारून है। उन्होंने बाजू बढ़ाकर हारून को अपने सीने में समेट लिया, जो माँ को रोता देखकर ठिठक सा गया। इसकी जड़ें यहाँ हैं, यहाँ से उखाड़ोगी तो पनप ना सकेगा। मत कमज़ोर करो इसको। इसका नाम शनाख्त सब यही है, ये यहाँ ज़्यादा खुश रहेगा। उन्होंने हर तरह से समझाने की कोशिश की थी, मगर इस वक्त आसिया को यही लगता था कि बस यासीन के बाद अब यहाँ उनके लिए कुछ नहीं। भाई जो इतने मान और प्यार से लेने आया है, तो वो वहीं महफूज और खुश रहेंगी। मैं इससे इसका नाम और शनाख्त छीन थोड़ी रही हूँ। दूर जाने से रिश्ते तो नहीं बदल जाएंगे, ये आता जाता रहेगा। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, कुछ भी नहीं समझ रही। ये हारून का घर है, जिस मान के साथ ये यहाँ रह सकता है, मामू के घर कभी नहीं रह सकेगा। इसे एहसास कमतरी में मुब्तला मत करो। बस भी करो इब्राहिम। इसी वक्त इस्माइल अंदर दाखिल हुए। आसिया बहन है हमारी, अब अगर वो यहाँ नहीं रहना चाहती तो तुम ज़ोर क्यों दे रहे हो? तुम्हारी बहन है तो मेरी भी कुछ लगती है। इब्राहिम साहब को ताव आ गया। तो क्या ज़बरदस्ती करोगे? इब्राहिम साहब खिलाफ मिजाज चुप हो गए। समझाना मेरा फ़र्ज़ है, आगे आसिया की मर्ज़ी।
اس سے زیادہ وہ کچھ کہہ بھی نہ سکے اور آسیہ کی مرضی بندے ہوئے سامان کی صورت سامنے تھی۔ امی، اسکول میں مجھے اتنی چھٹیاں تو نہیں ملیں گی جتنا سامان انہوں نے پیک کیا تھا۔ اسے دیکھ کر ہارون بہت حیران تھا۔ انہوں نے چپ سادھ لی۔ امی، امجد کہتا ہے ہمیں اب واپس نہیں آنا ہے امی، اب ہمیں ماموں کے گھر ہی رہنا ہے۔ ہارون باہر جاؤ، تنگ آ کر انہوں نے اسے جھڑک دیا۔ ہارون نے یہی سوال جا کر تایا سے کیا جو اسے گلے سے لگا کر روئے تو بس روتے ہی چلے گئے۔ وہ غصے کے جتنے تیز تھے دل کے اتنے ہی نرم۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ عالیہ نے بمشکل ہارون کو ان سے الگ کیا۔ عالیہ، مجھے لگتا ہے میرا بھائی آج مرا ہے۔ ارے اسی میں تو اسے زندہ دیکھتا تھا۔ خدا خیر رکھے، آتا جاتا رہے گا، کیوں خود بھی ہلکان ہوتے ہیں اور بچے کو بھی پریشان کر رہے ہیں۔ دکھی تو عالیہ بھی تھی مگر ابراہیم صاحب کی نسبت وہ حوصلے والی تھیں۔ ہلکان کیوں نہ ہوں، آخر اتنی جائیداد جو ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے۔ اسماعیل دھیرے سے بڑبڑائے تھے، ان کی روانگی میں بس تھوڑی ہی دیر تھی۔ کون سی جائیداد؟ ابراہیم صاحب سیدھے ہو بیٹھے۔ آسیہ نے پریشان ہو کر بھائی کی شکل دیکھی۔ ارے بھائی، جو دکانیں وہ چھوڑ کر گیا ہے آخر وہ سب اب ہارون ہی کی تو ہیں۔ اچھا، ابراہیم صاحب نے بغور اسماعیل کی شکل دیکھی اور پھر ہنس دیے۔ اب سمجھ میں آئی بات۔ کون سی بات؟ اسماعیل کچھ گھسیا کر تنک کر بولے۔ آسیہ، ذرا بتانا وہ دکانیں کدھر گئیں؟ اسماعیل بھائی، وہ… آسیہ نے دراصل کبھی بھائی کو اصل حالات بتائے ہی نہ تھے۔ ہمیشہ سب اچھا ہے کی رپورٹ ہی دی تھی۔ یاسین نے اپنے حصے کی ساری دکانیں اپنی زندگی میں ہی بیچ دی تھیں، ہمارے لیے تو وہ کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے۔ اسماعیل بھونچ کر رہ گئے، بہت دیر تک کچھ بول نہ سکے۔ آسیہ بہن، میرا خیال ہے اب تم سامان کھول دو۔ ابراہیم صاحب نے بغور اسماعیل کا جائزہ لینے کے بعد گویا مزہ لیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ ناگواری سے گویا ہوئے۔ یہ تو برصغیر تذکرہ بات ہو گئی، ورنہ میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ 3 کنال پر بنگلہ ہے میرا، 2 گاڑیاں پورچ میں کھڑی ہیں، مجھے ان چند دکانوں کا کیا کرنا ہے؟ اب بات تو ساری یہی تھی کہ ہرس اور لالچ کی کوئی حد نہیں۔ ان کا بزنس ان دنوں کچھ خسارے میں جا رہا تھا، سوچا تھا ان دکانوں کی مدد سے خسارہ پورا ہو جائے گا۔ دکانیں بھی ہاتھ نہ آئیں اور مفت میں بہن اور بھانجے کی ذمہ داری بھی سر پڑ گئی۔ بہت پچھتائے کہ پہلے ہی معلوم کر لیا ہوتا۔ بیوی نے الگ آفت اٹھائی۔ وہ کمرہ جو آسیہ اور ہارون کے لیے تیار کیا گیا تھا انہیں وہاں قدم بھی نہ رکھنے دیا گیا۔ ان کی گھر میں کوئی حیثیت نہ تھی، ہارون کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ وہ سارا گھر دیکھتیں، عشا کو سنبھالتیں، دوسرے بچوں کا خیال رکھتیں، مگر سب جب مل کر ہارون کو پیٹ ڈالتے تو وہ ڈانٹنا تو درکنار انہیں گھور بھی نہ سکتی تھیں۔ اس پر بھی بھابھی کے ماتھے کے بل سیدھے نہ ہوتے۔ ہارون بار بار واپس جانے کی ضد کرتا مگر وہ کس منہ سے جاتی؟ خون کے رشتوں کو سفید ہوتا دیکھ کر بھونچ کر رہ گئی تھیں۔ ابراہیم صاحب کبھی کبھی ہارون کی خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کرتے تھے لیکن ملنے کبھی نہیں آئے۔ انہیں آسیہ پر غصہ تھا۔ آسیہ نے ہارون کو سمجھا رکھا تھا کہ وہ تایا کو کچھ نہیں بتائے گا۔ وہ سمجھدار بچہ تھا، سمجھ گیا مگر دن بدن کملاتا جا رہا تھا۔ وہ نہ تو آزادی سے گھر میں کھیل سکتا تھا نہ چیزوں کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا تھا۔ آسیہ اسے دیکھ کر رو دیتی۔ وہ احساس کمتری کے خول میں بند ہوتا جا رہا تھا، چیزوں کو دور دور سے حسرت سے دیکھا کرتا۔ یا اللہ، کس ذوم میں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا کہ اپنے بچے سے اس کا بچپن ہی چھین لیا۔ 5 سال جو اس گھر میں گزرے وہ بہت صبر آزما تھے۔ اصل قیامت تو تب اٹھی جب اسماعیل کے کسی دوست نے آسیہ سے شادی کے لیے پرپوزل بھیج دیا۔ ان کی بیوی فوت ہو گئی تھی، 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ بھائی اور بھابھی کا خیال تھا کہ انہیں فوراً ہاں کر دینا چاہیے، اس عمر میں ایسا پرپوزل غنیمت سمجھو۔ بھابھی نے سمجھانا چاہا۔ اور ہارون؟ انہوں نے چپتے لہجے میں سوال کیا۔ اسے اس کے تایا کے پاس بھجوا دو، آخر ان کا بھی حق ہے یا نہیں؟ اور یہ آسیہ کو منظور نہیں تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو محض اس لیے خود سے دور کر دیں کہ کسی دوسرے کے بچے پال سکیں۔ ان کے انکار نے گھر میں پھر ٹینشن پھیلا دی۔ انہیں ہر طرح سے مجبور کیا جا رہا تھا۔ ہارون اب 11 سال کا سمجھدار اور بے حد حساس بچہ تھا، گھر میں ہونے والے ہنگامے سے بھی باخبر تھا کہ بچوں نے بھی اسے پوچھنا شروع کر دیا کہ اب وہ اپنے نئے پاپا کے ساتھ رہے گا۔ ابراہیم صاحب کا فون آیا تو وہ رو دیا۔ انہوں نے کریت کر ایک ایک بات پوچھ لی۔
اور دوسرے ہی دن لینے چلے آئے۔ انہوں نے آسیہ سے صرف اتنا ہی پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میرا بیٹا اب جوانی کی دہلیز پر ہے اور میں گھر بسا لوں۔ عقل آئی بھی تو اتنے سالوں کے بعد۔ اپنے مزاج کے عین مطابق انہوں نے اچھا خاصا لتاڑا، پھر دونوں کو لے آئے۔ یہ صرف میرے مرحوم بھائی کی بیوی ہی نہیں، میری خالہ زاد بہن بھی ہے۔ ہارون اس گھر کے آدھے حصے کا مالک ہے۔ ایک بات شاید میں بتانا بھول گیا تھا کہ یاسین نے صرف 2 دکانیں فروخت کی تھیں، باقی 2 دکانیں اب بھی موجود ہیں جن کا 5 سال کا کرایہ بینک میں ہارون کے نام جمع ہوتا رہا ہے۔ اسماعیل جتنا بھی تل ملا سکتے تھے تل ملائے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ آسیہ ہارون کو لے کر لوٹ آئیں، مگر آتے ہوئے اپنی اور ہارون کی محبت کا بیج عشا کے دل میں بو آئی تھی، پہلے بھی جب وہ چھوٹی تھی اور اب بھی جب اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ جہاں چھٹیاں ہوتی یا موقع ملتا وہ اپنے گھر والوں کی ناگواری کے باوجود یہاں موجود ہوتی۔ اکلوتی تھی، پھر لاڈلی بھی، اس کی بات ٹالنے کی جرأت کرتا بھی کون۔ کہاں گم ہے پھپھو؟ عشا نے چٹکی بجائی تو وہ چونک گئی۔ وہ پچھلے صحن میں نیم کے درخت کے نیچے تنہا بیٹھی تھیں۔ وہ لیمن کلر کے ٹراؤزر شرٹ میں ذرا سی جھکی انہیں دیکھ رہی تھی، یوں ہی ذرا ماضی کے سفر پر نکل گئی تھی۔ انہوں نے سامنے رکھی سبزی کی ٹوکری کو دیکھا، غالباً وہ سبزی بنانے ہی بیٹھی تھیں۔ ہم آپ سے ملنے آئے ہیں، اور آپ ہیں کہ ماضی کے سفر پر جا نکلی ہیں۔ خوب جانتی ہوں یہاں کس سے ملنے آتی ہو۔ انہوں نے گھورا تو ڈٹائی سے ہنسنے لگی۔ لیکن آپ کا وہ نک چڑھا بیٹا کہیں نظر تو نہیں آ رہا؟ ٹیوشن پڑھانے گیا ہوگا یا کسی پروفیسر سے ملنا ہوگا۔ موصوف کچھ زیادہ ہی محنتی ہیں۔ جو لوگ زندگی کو اپنے ہاتھوں تراشتے ہیں وہ اتنے ہی محنتی اور مصروف ہوتے ہیں۔ انہوں نے قدرے فخر سے کہا، ایسے لوگوں کا زندگی کی خوشیوں پر کوئی حق نہیں ہوتا کیا؟ اللہ نہ کرے، کیوں نہیں ہوتا پاگل، اسے منزل تک پہنچنے تو دو، انشاءاللہ ساری خوشیاں سمیٹے گا۔ انہوں نے پیار سے اس کا گال چھوا۔ ابھی وہ اپنی توجہ منتشر نہیں کرنا چاہتا، اگر تب تک دیر ہو گئی تو؟ اس نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ انشاءاللہ نہیں ہوگی، پھر میری بیٹی تو بہادر ہے، حالات کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اس بار ممی مجھے آنے نہیں دے رہی تھیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے آہستگی سے بتایا، فریش ہو کر۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ میں نے انہیں ہارون کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کیا؟ انہوں نے پریشان ہو کر چھری ہاتھ سے رکھ دی۔ ابھی اسے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ شبنم آنٹی ہے نا، وہ میرے لیے بار بار پروپوزل لے کر آ رہی ہیں، میں انہیں کب تک ٹالوں؟ آخر اس نے انہیں حقیقت بتا دی۔ پھر کیا؟ اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا ہو گیا، مگر ممی نے ابھی تک ڈیڈی سے کچھ نہیں کہا۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر کیوٹکس دیکھتے بتایا، پھر انہیں دیکھ کر مسکرا دی۔ آپ کیوں پریشان ہو گئی ہیں؟ ابھی تو ہارون کو سیٹل ہونے میں بہت وقت لگے گا۔ پھپھو، بات تو ہو سکتی ہے، اب پہلے جیسے حالات تو رہے نہیں، سب لوگ آپس میں ملتے جلتے ہیں، امجد اور آصف وہاں جاتے رہے ہیں، رشتے ناتوں میں بس اتنا کافی نہیں ہوتا بیٹا۔ آسیہ ایک طویل سانس بھرتے بولی۔ وہ بھی خاموش ہو گئی، جانتی تھی ہارون کے لیے گھر والے اتنی آسانی سے نہیں مانیں گے۔ ممی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر وہ ہارون کی جگہ امجد کو پسند کرتی تو وہ فوراً ہاں کر دیتی، مگر پسند بھی کیا تو اس کنگلے یتیم ہارون کو۔ جب سے امجد کی شاندار جاب ہوئی تھی وہ اس کی خاصی تعریفیں کرتی تھیں۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ خاصی گہری سوچ میں گم تھیں۔ جب وہ سب چلے آئے، ملیحہ کے ہاتھ میں کیوبز کی شکل میں کٹے تربوز کا بڑا سا تھال تھا۔ آصف اندر سے کرسیاں نکال لایا۔ امجد ابھی ابھی آفس سے لوٹا تھا، نہانے کے بعد فریش ہو کر ان کے ساتھ آ بیٹھا۔ عشا آپی، یہ آپ کی سوچ میں گم ہیں؟ یہ دونوں سارا تربوز ختم کر دیں گے، ملیحہ نے کہا تو وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ کانٹا ہاتھ میں لے کر اس نے امجد کو دیکھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ امجد نے اتنی اچھی جاب کی خوشی میں ابھی تک مجھے ٹریٹ نہیں دی۔ صرف جاب؟ محترمہ بھائی کو گاڑی بھی ملی ہے اور عنقریب ایک شاندار سا سرکاری بنگلہ بھی ملنے والا ہے، اور ترقی کے چانسز الگ۔ ارے مگر وہ انکل تو؟ وہ کچھ حیران ہوئی۔ ابو کی تو عادت ہے، ان کے خیال میں اولاد کو اسی طرح قابو میں رکھا جا سکتا ہے کہ کبھی ان کی کامیابی کی تعریف نہ کی جائے۔ امجد ہنسا۔ اب ہم اس بنگلے میں شفٹ ہو جائیں گے؟ ملیحہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، تو میں اپنی بیوی کو کہاں رکھوں؟
وہاں تو میں اپنی بیوی کو رکھوں گا، امجد نے آرام سے کہا اور ایک سرسری سی نگاہ عائشہ پر ڈالی، اور وہ جو اسی کو دیکھ رہی تھی اس نگاہ کا مفہوم نہ سمجھتے بھی الجھ گئی۔ شرم کرو کچھ، آسیہ نے ڈانٹا۔ کوئی بات نہیں، اگر اسے بنگلے میں رہنے کا شوق ہے تو ڈھونڈ لیں گے اس کے لیے بھی کوئی بنگلے والا، آصف نے چھیڑا تو ملیحہ غصے میں آ گئی۔ تم کرنا کسی بنگلے والی سے شادی، مجھے گھر داماد بننے کا کوئی شوق نہیں، وہ آرام سے گویا ہوا۔ بھئی وہ میری ٹریٹ درمیان میں رہ گئی، عائشہ نے دہائی دی۔ آپ ہی کی نہیں، ہماری ٹریٹ بھی درمیان میں ہی ہے، آصف نے کہا۔ ایک شرط ہے، امجد نے کہا۔ جائیں، ایسی مشروط ٹریٹ ہم نہیں لیتے، آصف خفا ہوا۔ شرط صرف عائشہ کے لیے ہے، میرے لیے وہ کیا؟ تم مجھے گفٹ دو گی؟ گفٹ کبھی مانگ کر بھی لیا جاتا ہے، وہ ہنسی۔ کسی کسی سے لے بھی لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے پھر رات کو ڈنر میری طرف سے۔ ارے بھائی اتنا وقت تو دو کہ تمہارے لیے کچھ خرید سکوں۔ جلدی نہیں ہے، بعد میں اطمینان سے دے دینا۔ اس کے لبوں میں مسکراہٹ جیسے منجمد ہو گئی تھی۔ ملیحہ اور آصف نے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ آسیہ سبزی کاٹنے میں مصروف ہو چکی تھیں۔ شام کو ہارون نہا کر نکلا تو وہ اس کے سر ہو گئی۔ ہارون مجھے ذرا مارکیٹ تک لے چلو۔ ہارون نے واش بیسن کے آئینے میں اس کے عکس کو دیکھا۔ ہلکے آسمانی پرنٹڈ لان کے سوٹ میں بالوں کو سمیٹے وہ بے حد فریش لگ رہی تھی۔ ہارون کو یوں متوجہ دیکھا تو اس نے شرارت سے آئینے میں منعکس ہوتے اپنے اور اس کے عکس کی طرف اشارہ کیا۔ ہارون مزید سنجیدہ ہو گیا۔ کبھی کبھی اسے عائشہ کی حرکتیں بہت عجیب لگتی تھیں۔ وہ اظہار کے معاملے میں خاصی بے باک تھی، اسی لیے وہ خود کو کمپوز رکھتا تھا۔ وہ تو نادان تھی، کم از کم خود اس کی نظر میں اس کا اظہار عائشہ کو مزید بے دھڑک کر دیتا۔ چلو نا، وہ اب نچلا لب دانتوں میں دبائے شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ مجھے امجد کے لیے گفٹ لینا ہے، ملیحہ کو ساتھ لے جاؤ۔ وہ کنگھا اٹھا کر بال بنانے لگا۔ وہ تو مصروف ہے، یوں بھی میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں، مجھے خواتین کے ساتھ شاپنگ پر جانے کا کوئی تجربہ نہیں، وہ رکھائی سے گویا ہوا۔ میرے ساتھ جاؤ گے تو تجربہ بھی ہو جائے گا، میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ صاف انکار کر کے آگے بڑھ گیا۔ انتہائی کٹھور بندہ ہے، بہرحال کب تک چھپو گے، کبھی تو خود کو عیاں کرو گے ہی۔ وہ کندھا اچکا کر ملیحہ کی طرف بڑھ گئی جو ہارون کو آواز دے رہی تھی۔ ہارون بھائی، سردائی پی کر جائیے گا، اسے ہارون کی ہر ضرورت کا خیال رہتا تھا۔ امجد کو کسی کام کے سلسلے میں لاہور جانا تھا، وہ عائشہ کی ممی سے بھی مل کر آیا تھا اور اب عائشہ کے سامنے ان کی تعریفیں کر رہا تھا۔ بے حد ایکٹیو اور سمارٹ خاتون ہے، 21ویں صدی کے تمام تقاضوں سے آگاہ۔ وہ ان سے کچھ زیادہ ہی متاثر تھا، اور پھر جب ممی کا فون آیا تو وہ امجد کی تعریفیں کرنے لگیں۔ وہ اس ابراہیم کا بیٹا تو لگتا ہی نہیں، اور اس کی جاب کتنی اچھی اور شاندار ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ تمہیں ہارون کے بجائے وہ نظر کیوں نہیں آیا۔ عائشہ نے چڑھ کر فون بند کر دیا۔ بارشوں کا موسم ابھی دور تھا، مگر اس دن نہ جانے کدھر سے بادل آندھی کے ساتھ چلے آئے۔ عالیہ ڈانٹ ڈانٹ کر چیزیں اٹھوانے لگیں، مگر آندھی نے کچھ اٹھانے کا موقع ہی کہاں دیا۔ سب بھاگ کر کمروں میں آن گھسے۔ صحن میں رہ جانے والی چیزیں ادھر سے ادھر لڑکتی رہیں۔ ملیحہ صدا کی ڈرپوک، وہ آسیہ کی گود میں چھپی رہی۔ پھر تیز بارش نے آندھی کا زور کم کر دیا۔ بند کمرے میں عائشہ بے چین ہونے لگی۔ گیلی مٹی کی مہک اسے باہر کی طرف کھینچنے لگی۔ وہ چپکے سے پچھلا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ میں چھاجو چھاج برس رہا تھا اور سامنے کمرے کا دروازہ کھولے ہارون کھڑا تھا، ایک کندھا دروازے سے ٹکائے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ محویت سے نیم کے پتوں کا رنگ مزید سبز ہوتا دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کے اندر خواہشیں چٹکیاں سی لینے لگیں تو وہ بے اختیار آگے بڑھ آئی۔ بارش تمہیں بھی اچھی لگتی ہے؟ وہ چونکا، پھر ذرا سا مسکرایا۔ کسے اچھی نہیں لگتی؟ مجھے اچھی نہیں لگتی، وہ کہہ کر کھلکھلائی۔ ہارون نے ایک نظر اس کے بھیگے سرخ لبوں پر ڈالی اور نظریں چرا کر بولا، یہاں کیا کر رہی ہو، اندر جاؤ۔ وہ اسے دیکھتی رہی اور مسکراتی رہی۔ دل باغی ہو رہا تھا۔ ہارون اسے مسکراتے دیکھ کر چڑ سا گیا۔ یہ فلمی ہیروئنوں کی طرح مسکرانا بند کرو۔ اچانک وہ اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جانتے ہو اس پل میرا جی کیا چاہ رہا ہے؟ وہ خاموش رہا تو اس نے ہارون کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو ایک دوسرے کی خواہشوں کی دھوپ میں چلتے ہوئے آنگن کی ویرانی میں آنکھیں بند کر لیں اور برس جائیں۔
فضول مت بولو۔ ہارون نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ گھوم کر بارش کے نیچے آ گئی، دونوں بازو پھیلا کر چہرہ آسمان کی سمت کیا۔ بارش اس کے چہرے سے پھسل کر اس کے گریبان میں جذب ہونے لگی۔ اس کی گردن کی جلد کچھ اور سفید اور ہونٹ کچھ اور سرخ ہو گئے۔ وہ گویا بھول گیا کہ کہاں کھڑا ہے، بس سفید اور سرخ رنگ بارش میں آنکھ مچولی کھیلنے لگے تھے، اور اس کی آواز لمحہ بلمحہ بلند ہو رہی تھی، یہاں تک ٹوٹ کر برسیں کہ پانی وصل کی مٹی میں خوشبو گونج لے اور پھر سروں تک سے گزر جائے۔ وہ بے خودی کے عالم میں ایک قدم آگے بڑھا تھا۔ دونوں بازو سامنے لا کر اس نے بند ہتھیلیاں کھول دی تھیں، پھر ایک طویل سانس لے کر اس نے آہستگی سے چہرہ نیچے کیا اور آنکھیں کھول دیں۔ منظر خالی تھا، وہ جا چکا تھا۔ بزدل، کب تک بھاگو گے؟ ایک دن میری محبت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ تبھی امجد دروازہ کھول کر باہر آیا اور اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ عشا اپنی خفت چھپانے کو بھیگا دوپٹہ پھیلائے خوشگوار موڈ میں گویا ہوئی۔ رات کو ڈنر بہت زبردست تھا امجد۔ ہاں، اس نے ایک تائرانہ نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ سی گئی۔ مگر تم نے مجھے گفٹ نہیں دیا، تم نے بتایا ہی نہیں کہ تمہیں کیا چاہیے۔ وہ امجد کے اندر امٹتے جذبوں سے بے خبر فوراً اندر جانا چاہتی تھی۔ آج مانگوں تو ملے گا، کیوں نہیں؟ تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ اسے ٹالنا چاہتی تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا۔ عشا گھبرا کر پیچھے ہٹنے کو تھی جب اس نے ذرا سا جھک کر سرگوشی کی۔ تم سے تمہیں مانگتا ہوں، کرتی ہو خود کو میرے سپرد۔ عشا کا پورا وجود گویا کسی زلزلے کی زد میں آیا تھا۔ اس نے کچن کے کام کبھی نہیں کیے تھے، گھر میں خانسامہ موجود تھا، بس چائے یا سلاد وغیرہ بنا لیا کرتی تھی۔ اس وقت بھی کھانا تقریباً تیار ہی تھا۔ وہ سلاد بنانے لگی۔ آسیہ نے کہا تھا وہ تھوڑی دیر کے بعد روٹیاں پکا لیں گی۔ سب اس وقت لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ سلاد فریج میں رکھ کر وہ بھی جانے کو تھی کہ ملیحہ ہنستی ہوئی آئی۔ آپ کا لاؤنج میں جانا اس وقت بالکل بند ہے۔ کیوں؟ امجد بھائی نے دھماکہ کر دیا ہے۔ عشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور سہارے کے لیے میز کا کونا تھام لیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ شادی صرف آپ ہی سے کریں گے۔ لاؤنج میں اس وقت یہی ڈسکس ہو رہا ہے کہ ماضی کی رنجشوں کے باعث آپ کے گھر والے اس پرپوزل پر غور کریں گے یا نہیں۔ آسیہ آنٹی کہاں ہیں؟ اس نے ڈوبے ڈوبے لہجے میں پوچھا۔ وہی ہیں، اور ہارون؟ وہ ہوں گے اپنے کمرے میں اسٹڈی میں مصروف۔ ایک بات تو بتائیں۔ ملیحہ کے لہجے میں شرارت تھی۔ امجد بھائی نے کبھی آپ سے اظہار کیا تھا؟ وہ بنا جواب دیے خاموشی سے باہر نکل گئی۔ ملیحہ نے حیران ہو کر کندھے اچکائے۔ وہ خاموشی سے پچھلے صحن میں نکل آئی۔ صحن میں ٹیوب لائٹ جل رہی تھی اور ہارون کے کمرے کی لائٹ بند تھی۔ شاید وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ مضطرب سی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ پنکھا بند تھا اور گرمی بہت زیادہ تھی، مگر اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے وہ کب تک بیٹھی رہی۔ چونکی اس وقت جب آسیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پھپھو، عشا نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ان کا لہجہ بھیگا سا تھا۔ میں لڑ سکتی ہوں پھپھو، لیکن آپ لوگ۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ میں ہارون سے بات کرتی ہوں، مگر تمہارے لیے بہت مشکلات کھڑی ہو جائیں گی عشا بیٹی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ امجد کے مقابلے میں فی الحال ہارون کچھ بھی نہ تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ امجد اپنے حق میں ممی کی رائے ہموار کر چکا تھا، تو عشا کے حق میں ذرا بھی اچھا نہ تھا۔ تب بھی میں فیس کروں گی، وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوئی، مگر اس کی ساری مضبوطی اگلی صبح اس وقت دم توڑ گئی جب آسیہ نے ٹوٹے لہجے میں بتایا کہ ہارون نے انکار کر دیا ہے۔ وہ بس متحیر سی ان کی شکل دیکھتی رہی۔ اس کے اندر ہوتی شکست اور ریخت کی کسی کو خبر نہ تھی۔ ہارون نے انکار کر دیا؟ کیا مجھ جیسی لڑکی کو انکار کیا جا سکتا ہے؟ وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی تو حیران رہ جاتی۔ کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ حسن، تعلیم، دولت، اور ہارون جیسے شخص نے، جس کا مستقبل بھی ابھی واضح نہ تھا، انکار کر دیا۔ اس کے لیے تو عشا جیسی لڑکی کا ساتھ فخر کا باعث ہونا چاہیے تھا۔ عشا کی محبت ایک اعزاز کی طرح قبول کرنی چاہیے تھی، اور وہ ناشکرا شخص اس سے انکار کی وجہ پوچھنا چاہتی تھی۔ مگر انا آڑے آ گئی۔ وہ جلتی گڑتی رہی، مگر منہ سے ایک لفظ نہ کہا۔ اب تم واپس آ جاؤ، ممی نے چہکتی آواز میں فون پر کہا۔ وہ جانتی تھی کہ ممی خوش ہی ہوں گی۔ وہ ہزار پرپوزلز پر امجد کے پرپوزل کو
ترجیح دیں گی کہ وہ انہی کی طرح کے خیالات رکھتا تھا، سب سے بڑھ کر ابھی سے ان کے زیر آ جاتا رہا تھا۔ سامان سمیٹتے اپنی انا کو کچلتے وہ تھک سی گئی۔ تبھی اس نے ہارون سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے کمرے میں کتاب پر نظریں جمائے ساکت بیٹھا تھا۔ اس کی آہٹ پر فوراً ہی متوجہ ہوا، جیسے اس کا منتظر ہو۔ بولا کچھ نہیں، بس دیکھتا رہا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں وہ ہلکا سا کھنکاری۔ عزت نفس نے آہستگی سے اس کا دامن تھاما۔ میں جا رہی ہوں۔ اس نے دامن چھڑانے کی سعی کی۔ وہ خاموشی سے کتاب کے صفحے پلٹنے لگا۔ تم نے انکار کر دیا۔ انا اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس سے آگے کچھ نہ کہنا۔ اس نے بامشکل تھوک نگلا اور کھڑی ہو گئی۔ میں چلتی ہوں۔ کچھ لمحے انتظار کیا، شاید وہ کچھ کہے، پھر مایوسی سے پلٹ گئی۔ دروازے پر محبت اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ اب اگر یوں ہی چلی گئی تو سب کچھ کھو دو گی، ہمیشہ کے لیے خالی ہو جاؤ گی۔ عزت نفس اور انا ہاتھ ملتی رہ جائے گی، اور وہ ہار گئی۔ پلٹ کر دیکھا اور قالین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ ہارون نے اس کے ہاتھوں کی لرزش کو پوری طرح محسوس کیا۔ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکوں گی۔ میں محبت کرتی ہوں، تمہیں چاہتی ہوں، مر جاؤں گی۔ ہارون، خدا کے لیے میری طرف دیکھو۔ دیکھو، مجھ جیسی لڑکی تم سے تمہاری محبت کی بھیک مانگ رہی ہے۔ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے وہ گڑگڑا رہی تھی۔ ہارون، کیا کمی ہے مجھ میں لڑوں گی۔ تم کچھ مت کرنا۔ میں جانتی ہوں تم بھی مجھے پسند کرتے ہو، تو پھر انکار کیوں کر رہے ہو؟ ہم بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ میں بہت خیال رکھوں گی تمہارا، کچن کا سب کام سیکھ لوں گی۔ تم امجد کے ساتھ خوش رہو گی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، حالانکہ خود پر جبر کرتے تھکنے لگا تھا۔ میں کسی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ میں تمہارے بغیر کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ میں مر جاؤں گی۔ ہارون، مجھ پر رحم کرو۔ وہ رونے لگی تھی۔ ہارون نے آہستگی سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروایا۔ اب جاؤ، عشا کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ عشا دھندلائی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ ارے، کوئی اتنا سنگ دل بھی ہو سکتا ہے؟ یہ انسان تھا یا پتھر؟ وہ اس کے قدموں میں بکھر گئی، رو رو کر اس سے محبت کی بھیک مانگتی رہی۔ اس شخص کی خاطر ساری دنیا سے ٹکر لینے کو تیار ہو گئی، اور یہ تھا کہ خود کو کتنا ازراں کر لیا تھا۔ اسے ایک دم اپنا آپ کسی نالی میں رینگتے غلیظ کیڑے جیسا لگا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکل گئی۔ ہارون کو لگا وہ پورے کا پورا خالی ہو گیا۔ اس نے کتاب اٹھا کر دیوار پر دے ماری اور اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ زندگی صرف محبت کے سہارے تو نہیں گزرتی، اور میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ عشا کے اور بھی اچھے اچھے پروپوزلز تھے۔ ممی کا جھکاؤ امجد کی نسبت ان کی طرف زیادہ ہو گیا تھا، مگر عشا نے امجد کے حق میں فیصلہ دیا۔ ہارون گمسم سا ہو گیا، اور وہ کہتی تھی میں مر جاؤں گی۔ مر ہی تو گئی ہے۔ چپکے سے کسی نے اس کے اندر سرگوشی کی تھی، یہ آج کے دور کی محبت ہے، بھول جائے گی۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ آسیہ اس سے ناراض تھی۔ میں بھائی بھابھی کی منت کر لیتی، ایسے رشتے منتوں سے نہیں بنتے۔ وہ آہستگی سے کہتا، نہ جانے آج کل کہاں مصروف ہو گیا تھا، گھر میں بھی کم ہی ٹکتا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ امجد نے اپنے کمرے کو از سر نو فرنش کروایا تھا۔ ابراہیم صاحب بھی دل کھول کر پیسہ خرچ کر رہے تھے۔ کچھ اسماعیل کا مقابلہ تھا تو کچھ پہلے بیٹے کی شادی کی خوشی۔ پھر وہ خاموشی سے بیاہ کر اس گھر میں آ گئی، مگر یہ خاموشی صرف اس کے اپنے اندر تھی، ورنہ تو شور تھا، ہنگامہ اور خوشیاں۔ باتھ روم سے باہر آتے ہوئے اس نے امجد کو دیکھا تو اس کی وارفتگیاں اور بےتابیاں یاد آنے لگیں۔ بستر پر بکھرے پھول بتیاں گزری رات کی داستان سنا رہی تھیں۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، رات امجد نے اس سے کیا کہا تھا، مگر مخمور لہجے اور ہلکی ہلکی سرگوشیوں کے سوا کچھ یاد نہ آیا۔ اس نے دکھتے ہوئے دماغ کو ہر قسم کی سوچوں کو آزاد کرنے کی کوشش کی اور آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ گیلے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس نے اپنے عکس کو دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ نہ لبوں پر شرمگی مسکان تھی، نہ چہرے پر کوئی رنگ۔ کیا اس رات کے بعد کوئی بھی لڑکی اتنی بے رنگ نظر آ سکتی ہے؟ اس نے دانستہ اپنی آنکھوں میں جھانکنے سے پرہیز کیا اور نسبتاً ایک ہلکے رنگ کا سوٹ پہن کر دوپٹہ پھیلاتی باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں مہمان آڑے ترچھے ابھی بھی سو رہے تھے۔ وہ پچھلے صحن میں آ گئی۔ کل تمام رسموں کے دوران اس کا ہارون سے سامنا نہ ہوا تھا، شاید وہ دانستہ اسے کترا رہا تھا، لیکن اس وقت باہر چارپائی پر لیٹے ہارون کو دیکھ کر
اس کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہارون نے آنکھوں پر بازو رکھا تھا، آہٹ پر سٹپٹا کر دیکھا تو تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ کیسے ہو ہارون؟ عشا نے خاصے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں، وہ تیزی سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھا۔ ڈرتے کیوں ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں، وہ جزبز ہو کر بولا، لیکن رکا نہیں۔ عشا کے اندر زہر سا بھرنے لگا۔ وہ وہیں چارپائی پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آسیہ آئیں تو اسے یوں بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے مڑ کر ہارون کے کمرے کی طرف دیکھا۔ یوں ہی بیٹھی تھی۔ وہ کچھ متذبذب سی عشا کو دیکھتی رہیں، پھر دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر پیشانی چومی۔ اب پیچھے مڑ کر مت دیکھو میری جان، ہم تمہارے قابل ہی نہ تھے۔ امجد تمہارا شوہر ہے، کوشش کرو کہ اس کے حقوق میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ کوشش کروں گی، وہ آہستگی سے کہہ کر اٹھ گئی۔ ہنی مون کے بعد زندگی کچھ معمول پر آ گئی۔ امجد نے اپنی محبتیں اور چاہتیں عشا پر نچھاور کرنے میں کسی قسم کے بخل سے کام نہیں لیا۔ اس گھر کی بڑی اور پہلی بہو اور کچھ امیر گھرانے کی بیٹی ہونے کی بنا پر اس کی قدر بھی بہت کی جاتی تھی۔ اسماعیل نے جہیز کے نام پر امجد کو ایک بڑی مالیت کا چیک دیا، جس پر ابراہیم صاحب نے خاصی ناک منہ چڑھائی، لیکن امجد نے اسے بخوشی قبول کر لیا۔ ہم اس سے کوئی بزنس شروع کریں گے۔ صرف ملازمت سے کیا ہوتا ہے؟ میں اس مقام پر پہنچنا چاہتا ہوں جہاں تمہاری ہر خواہش پوری کر سکوں، دنیا کی ہر آسائش تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں۔ امجد کی ایسی باتیں سن کر اس کے اندر وحشت سی اگنے لگتی۔ اسے کب چاہیے تھی ساری آسائشات؟ اس نے تو کچھ اور مانگا تھا۔ ہارون کے ساتھ اس کا سامنا بس کبھی کبھار ہی ہوتا، وہ گھر میں ملتا ہی کہاں تھا؟ ملتا تو اسی سابقہ لیے دیے انداز میں۔ عشا مضطرب سی ہو جاتی، اندر کہیں احساس شکست اور ملال کوڑے برسانے لگتا۔ نہ جانے کیوں وہ امجد کے لیے ہاں کر بیٹھی۔ وہ کسی اور سے شادی کر کے یہاں سے بہت دور بھی تو جا سکتی تھی، لیکن تب اس کا خیال تھا کہ وہ امجد کا ساتھ قبول کر کے ہارون سے انتقام لے رہی ہے۔ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ خود کو جیتے جی مار رہی ہے۔ یا اللہ، یہ شخص میری نظروں سے کہیں دور چلا جائے۔ وہ جب بھی ہارون کا سامنا کرتی یہی دعا مانگتی تھی۔ ہارون، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ آج اپنی بھابھی کے ہاتھ کا ناشتہ کر لو۔ امجد کے لیے ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی جب امجد نے تیزی سے گزرتے ہارون کو پکار لیا۔ بھابھی! عشا کو یہ لفظ گویا کوڑے کی طرح لگا۔ ہارون بحالت مجبوری رکا۔ عشا نے یہ کام بھی سیکھ لیا، دیکھ لو۔ امجد نے ٹرے اپنے سامنے گھسکائی۔ ورنہ کون سوچ سکتا تھا کہ عشا جیسی لڑکی، جہاں محبت ہو وہاں انسان سب کچھ سیکھ لیتا ہے۔ بہرحال میں ناشتہ کر چکا ہوں، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ عشا تلملا کر رہ گئی کہ صاف اس پر طنز تھا۔ وہ پلٹنے کو تھی کہ امجد نے ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ میں تمہارے لیے چائے؟ پاگل، تم سے کس نے کہا کہ میرے لیے یہ سب کرو؟ میں نے تم سے شادی کچن کے کام کروانے کے لیے نہیں کی۔ مجھے اچھا لگتا ہے امجد۔ وہ نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن چہرہ تو یہ نہیں کہہ رہا۔ عشا نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں گھریلو کام اچھے نہیں لگتے، کیا گھر والے مجبور کرتے ہیں؟ نہیں امجد، یہ تو میرا فرض ہے۔ مجھے تو کسی نے کبھی چائے بنانے کے لیے بھی نہیں کہا۔ فرض؟ مائی گاڈ! امجد نے سر پکڑ لیا۔ یہ مڈل کلاس بیویوں والے ڈائیلاگ بولنا کہاں سے سیکھ لیے؟ سویٹ ہارٹ، مجھے تو تم ویسے ہی اچھی لگتی ہو، بولڈ، فریش اور مسکراتی ہوئی، لیکن اب تم نے مسکراہٹ میں بھی کنجوسی کرنا شروع کر دی ہے۔ اچھا ہے، کیونکہ جب تم مسکراتی ہو تو دل بے ایمان ہونے لگتا ہے۔ وہ آنکھ مار کر ہنسا۔ میں چائے لاتی ہوں۔ وہ تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ کون سوچ سکتا تھا کہ عشا یوں بھی شرما سکتی ہے؟ عقب سے امجد کی آواز آئی تو عشا کو ملال نے گھیر لیا۔ وہ اس کے گریز کو کیا سمجھ رہا تھا؟ تم کیا جانو شرم کے پردے میں عشا کیا کچھ چھپانے کی صحیح کرتی ہے؟ اس نے آنسوؤں کو بامشکل پیچھے دھکیلا تھا۔ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ اس کے بالوں میں تیل کی مالش کرتے آسیہ مسلسل لتاڑ رہی تھیں۔ ابھی چند مہینے ہوئے تمہاری شادی کو، نہ ڈھنگ سے پہنتی اوڑھتی ہو، نہ تیار ہوتی ہو۔ جی نہیں چاہتا پھپھو۔ عشا بیٹا، میں نے کہا نا پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ آسیہ کی انگلیاں تھم گئی تھیں۔ کوشش تو بہت کرتی ہوں۔ اس نے ذرا سا مڑ کر ماتھا ان کے گھٹنے سے ٹکاتے آنکھیں مون لی۔ آنسو تھے کہ امڑتے چلے آ رہے تھے۔ امی، وہ میری شرٹ۔ عشا نے جلدی سے آنکھیں کھولیں اور سیدھی ہو بیٹھی۔ ہاں ابھی دھو دیتی ہوں۔ آسیہ اٹھ گئیں۔ تم بھی نہا کر اچھی طرح تیار ہونا، امجد کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔
وہ اسے تاکید کرتے چلی گئیں۔ وہ چیزیں سمیٹ کر اٹھی تو ٹھٹک گئی۔ ہارون اسے بے حد غور سے دیکھ رہا تھا۔ تم بہت بدل گئی ہو۔ مطلب؟ وہ جزبز ہو گئی۔ تم امجد کے ساتھ خوش تو ہو نا؟ ہارون نے بے اختیار پوچھا۔ وہ سرتاپا سلگ گئی۔ ہاؤ ڈیئر یو، تم ہوتے کون ہو یہ سب پوچھنے والے؟ وہ تلملاتی اندر آئی۔ آئینے پر نگاہ پڑی تو ٹھنڈی پڑ گئی۔ ٹھیک ہی تو کہتا تھا وہ، کتنے دن ہو گئے اسے پارلر کا چکر لگائے۔ یہ سادہ سا سوٹ، بے ترتیب ہوتے بال، مان پڑتی رنگت۔ امجد پر تو اس کی محبت کا بھوت سوار تھا۔ وہ اسے ہر روپ میں ہی اچھی لگتی تھی، لیکن اگر کبھی اس نے یہ سوال پوچھ لیا تو… وہ ملیحہ کو لے کر پارلر چلی گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد واپس آئی تو سرتاپا لشک رہی تھی۔ امجد کی نگاہ اس پر جم سی گئی۔ وہ بہانے سے اسے کمرے میں لے گیا۔ یار، آج لگ رہی ہو میری عشا، سویٹ ہارٹ، ایسے ہی رہا کرو نا۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر اس کی محبت کی گرمی سے اپنے سوئے ہوئے جذبوں کو بیدار کرنے کی صحیح کرنے لگی، لیکن اس کے اندر خاموشیاں سی اترنے لگیں۔ کبھی کبھی اسے لگتا اس کی ساری کوششیں بیکار جا رہی ہیں۔ وہ بالکل خالی ہے اور اس کے پاس امجد کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یوں ہی الجھتے سلجھتے سنبھلتے بکھرتے 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ انہی دنوں ہارون کا ویزا لگ گیا۔ آسیہ نے رو رو کر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں رکا۔ عیشا نے گویا سکون کا سانس لیا۔ شاید اس طرح وہ خود کو سنبھال سکے اور امجد کو وہ سب دے سکے جو اس کا حق ہے، جسے عکس عکس گنوا دیا۔ کبھی روبرو تھی میرے لیے، جسے نقش نقش بجھا دیا۔ کبھی 4 سو تھی میرے لیے، جو حد حواس سے بھی دور رہے۔ کبھی کو بکو تھی میرے لیے، وہ تپش ہے موج سراب کی۔ کبھی آبجو تھی میرے لیے۔ ان کی شادی کو 2 سال کا عرصہ بیت گیا تھا، مگر امجد کی وابستگی میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ عیشا اپنی ممی کے پاس آئی ہوئی تھی۔ اس کا ارادہ مہینہ بھر ٹھہرنے کا تھا، مگر وہ 10 دن کے بعد ہی لینے پہنچ گیا، اور وہ بھی بغیر اطلاع کے۔ ارے صاحب آپ! ملازم اسے دیکھ کر خوش ہوا۔ ہاں، کیا حال ہے بابا؟ اللہ کا کرم ہے۔ عیشا بٹیا تو گاڑی لے کر باہر گئی ہیں۔ بیگم صاحبہ ادھر ڈرائنگ روم میں ہیں۔ عیشا بٹیا کی خالہ آئی ہیں۔ ملازم نے خود ہی تفصیل بتائی۔ کچھ چیزیں گاڑی میں ہیں، وہ تم نکال لاؤ۔ امجد نے گاڑی کی چابی اسے تھمائی اور خود ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے قریب وہ ذرا کی ذرا رکا تھا، جب اندر سے آتی آوازوں نے اسے ٹھٹکا دیا۔ عیشا، میرا خیال ہے اب کافی حد تک ایڈجسٹ ہو گئی ہے۔ یہ آنٹی شبنم کی آواز تھی۔ ہاں، امجد بہت اچھا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے۔ یہ ممی کی آواز تھی۔ امجد کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ خدا کا شکر ہے ہم نے عیشا کی بیکار ضد پر نہیں مانا۔ کتنی جذباتی ہو رہی تھی وہ ان دنوں۔ خودکشی کر لوں گی، مر جاؤں گی۔ پتہ نہیں اس لڑکے ہارون میں اسے کیا نظر آیا تھا۔ کتنی آفت مچائی تھی اس نے امجد کے پروپوزل پر۔ اس ایج میں ایسی لغزشیں ہو ہی جاتی ہیں۔ کچھ بچپن کا ساتھ تھا، لیکن ہم بیوقوف تو نہ تھے کہ اس کی ضد مان لیتے۔ اب دیکھ لو خوش ہے۔ ہارون، ہارون! امجد کے ارد گرد دھماکے سے ہو رہے تھے۔ یہ محبت بھی بس۔ وہ نہ جانے کیا کہہ رہی تھی، مگر امجد کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے اسے خوشخبری سنائی تھی کہ اسے سن کر وہ جھوم اٹھی تھی۔ کتنی خواہش تھی اس کی کہ وہ ماں بنے، اور آج اللہ نے میری سن لی۔ کانپتے ہاتھوں سے رپورٹ تھامتے اس نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا۔ باہر اپنی گاڑی تک آتے آتے اسے لگا ہر چیز اپنی جگہ بدل چکی ہے۔ یہ پھول پہلے یہاں تھے ہی نہیں، نہ ہواؤں میں ایسی تازگی تھی۔ آسمان کا رنگ پہلے کبھی اتنا نیلا نہ دیکھا تھا، اور یہ پرندے… گاڑی کا دروازہ کھولتے اس نے بے دہانی میں اپنے دل میں جھانکا۔ ارے! وہ بری طرح چونک گئی۔ یہ اتنا شفاف آئینہ سا دل کہاں سے آیا؟ وہ بیتے دنوں کی دھول، وہ احساس شکست، وہ ٹھکرائے جانے کی خلش، گئی رتوں کا ملال، ساری باتیں، وہ ایک پس مردہ سی محبت جو یہیں کہیں دل کے کونے میں پڑی آہیں بھرا کرتی تھی، کہاں گئی؟ یہ سب اثاثہ کہاں گیا؟ میں تو کھڑے کھڑے لٹ گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ اندر بیٹھ گئی، اور ایسا لٹی کہ خوش ہوں، مسرور ہوں۔ دل جیسے ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا، کوئی بھاری سل تھی جو سینے سے گھسک گئی۔ یوں گمان ہوتا جیسے میں نے مدت کے بعد سانس لی ہو۔ یہ کیا کیا بھر رکھا تھا اس ننھے سے دل میں؟ پاگل لڑکی! گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ وہ اسے پارکنگ سے نکال کر سڑک پر لے آئی۔ یوں لگا زندگی نئے سرے سے شروع ہوئی ہے۔
یہ بچہ تو بہت ہی مبارک ثابت ہوا ہے۔ اس کا دل چاہا وہ امجد سے بات کرے۔ اس خوشی پر سب سے زیادہ حق تو اسی کا ہے۔ اس نے موبائل پر امجد کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی مگر وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ امجد کم آن پلیز، اس نے دوبارہ ٹرائی کیا۔ ہیلو، امجد کی آواز سنتے ہی اس کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ نتنا لب دانتوں تلے دباتے اس نے پوچھا، امجد تم کہاں ہو؟ کال ریسیو کیوں نہیں کر رہے؟ یہی ہوں تمہارے گھر۔ امجد کا لہجہ سپاٹ سا تھا۔ میرے گھر؟ وہ ایک پل کو الجھی پھر چونک گئی۔ ارے تم ممی کے یہاں آئے ہوئے ہو؟ ہاں بس پھر میں ابھی آ رہی ہوں۔ اس نے موبائل آف کر کے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ گھر پہنچی تو امجد اور ممی باتیں کر رہے تھے۔ ہیلو، تم اچانک ہی آ گئے؟ ہاں۔ امجد نے بے حد غور سے اس کا کھلتا چہرہ دیکھا۔ عشا کے ہونٹ، آنکھیں، بلکہ پورا چہرہ ہی مسکرا رہا تھا۔ تم لوگ بیٹھ کر باتیں کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ ممی اٹھ گئیں۔ وہ ہینڈ بیگ صوفے پر اچھال کر مطمئن سے انداز میں اس کے قریب بیٹھ گئی۔ بہت خوش لگ رہی ہو۔ بات ہی ایسی ہے۔ اس نے امجد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ امجد نے عشا کی اس جسارت کو قدرے حیرت سے دیکھا۔ اسے یاد نہیں کہ عشا نے کبھی خود سے اس کی طرف پیش قدمی کی ہو۔ اس نے لب و لہجے بھیجتے ہوئے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ تو تمہیں اطلاع مل گئی؟ ارے مجھے نہیں ملتی تو اور کسے اطلاع ملنا تھی؟ وہ کھلکھلائی۔ میں ہارون کے آنے کی بات کر رہا ہوں۔ ہارون؟ وہ ایک پل کو چپ سی ہو گئی۔ اس خوشی کے موقع پر ہارون کا ذکر اسے اچھا نہیں لگا۔ وہ اس وقت صرف اپنی اور امجد کی بات کرنا چاہتی تھی، یا پھر اس بچے کی جس نے اس دنیا میں آنے سے قبل ہی اسے زندگی کی طرف کھینچ لیا تھا، ورنہ اس سے قبل تو وہ صرف کوشش ہی کیا کرتی تھی۔ اچھا تو ہارون آ رہا ہے، دیٹس گریٹ۔ عشا کا لہجہ نارمل ہی رہا۔ اس میں گریٹ کیا ہے؟ امجد نے چپتے لہجے میں پوچھا۔ وہ اتنے عرصے بعد آ رہا ہے۔ آسی آنٹی تو اس کی جدائی میں گھلتی ہی جا رہی تھیں، اور تم؟ میں؟ وہ بری طرح چونکی۔ میرا مطلب ہے تم بھی تو محسوس کرتی ہوگی اس کی جدائی، آخر وہ تمہارا ڈیئر کزن ہے۔ وہ ٹھٹک گئی۔ امجد کے لہجے میں ہلکے سے طنز کی آمیزش وہ پا گئی تھی، پھر بھی نارمل سے انداز میں بولی، ظاہر ہے تھوڑی بہت تو کمی ہر کوئی محسوس کرتا ہے۔ تھوڑی بہت؟ وہ دھیرے سے ہنسا۔ ہارون کو چھوڑ کر اب ہم اپنی بات کر لیں۔ عشا قدرے سنجیدہ ہوئی۔ تم نے چلنا ہے تو تیار ہو جاؤ، شام کو نکلیں گے۔ ابھی تو میں نے تم سے بحث مت کرو عشا، 10 منٹ میں سامان سمیٹ کر آ جاؤ۔ امجد کے لہجے میں کوئی گنجائش نہ تھی۔ صاحب کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے۔ ٹھیک ہے میں بھی نہیں بتا رہی۔ وہ قدرے خفا سی اٹھی تھی۔ اسے آئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ امجد اسے چھوڑ کر گویا غائب ہی ہو گیا۔ رات کو بہت دیر سے آتا اور صبح سویرے ہی نکل جاتا۔ اسے بات کرنے کا موقع ہی نہ مل رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ جس دن سے آئی ہو بہت خوش لگ رہی ہو، ملیحہ اس سے کئی بار پوچھ چکی تھی۔ بس یوں ہی۔ اسے بھی ضد ہو چلی تھی کہ پہلے یہ خوشخبری امجد کو سنائے گی۔ آج کل اسے نیند بھی بہت آتی تھی۔ جب تک امجد آتا وہ سو چکی ہوتی۔ نہ جانے رات کے کس پہر اس کی آنکھ کھلی۔ امجد چت لیٹا، دونوں ہاتھ سر کے نیچے باندھے چھت کو تک رہا تھا۔ عشا نے کروٹ بدلی اور اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ نیند ایک دم سے غائب ہو گئی۔ کہاں مصروف ہوتے ہو امجد؟ جس دن سے آئے ہو ایک بار بھی فرصت سے میرے پاس نہیں بیٹھے۔ اب کیا میرے لیے بھی وقت نہیں رہا؟ عشا کا جی چاہا اسے بیویوں کی طرح شکوہ کرے۔ اس ڈائیلاگ کا مقصد؟ امجد کا لہجہ بے حد سپاٹ تھا۔ امجد؟ عشا نے تھوڑا سا سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ اس التفات کا مقصد پوچھ رہا ہوں۔ امجد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، گویا وہ کسی فیصلے پر پہنچ گیا ہو۔ وہ تحیر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم شوہر ہو میرے۔ امجد نے سر کے نیچے سے ہاتھ نکالا اور پھر الٹے ہاتھ کا تھپڑ عشا کے گال پر پڑا تھا۔ وہ دوسری طرف کو الٹ گئی۔ امجد چیتے کی طرح اس پر جھپٹا، دونوں ہاتھوں سے اس کے بال گرفت میں لیتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے سیدھا کیا۔ مارے تکلیف کے عشا کے منہ سے گھٹی گھٹی سی چیخیں نکلنے لگیں۔ ذلیل، کمینی، گھٹیا عورت، اب یاد آیا ہے تمہیں کہ میں تمہارا شوہر ہوں، اور آج سے پہلے تم نے مجھے کیا سمجھا تھا؟ الو کا پٹھا، بد کردار عورت۔ جی تو چاہتا ہے ابھی اور اسی وقت طلاق دے کر رفع کر دوں، لیکن اس نے جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ جارحانہ انداز میں بیڈ سے اترا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ دروازہ دھاڑ سے بند ہوا تھا۔ وہ جہاں گری تھی وہیں بے حواس سی پڑی رہی۔ پھر دھیرے دھیرے تکلیف کا احساس ابھرا۔ اس کا گال جل رہا تھا، سر کے بال گویا جڑ سے اکھڑ آئے تھے۔
پھر آہستہ آہستہ سہمی دبکی ہوئی سوچ نے سر اٹھایا۔ کیوں؟ ایک ہاتھ گال اور دوسرا سر پر رکھتے ہوئے وہ آہستگی سے اٹھ بیٹھی۔ کیوں کیا اس نے میرے ساتھ ایسا؟ گھٹیا، ذلیل عورت! اس نے مجھے مارا کیوں؟ اس کے اندر آگ سلگنے لگی۔ بد کردار عورت! اس نے مجھے گالی کیوں دی؟ آگ بھانپڑ بنی ہوئی تھی۔ کہاں ہے یہ؟ وہ تیر کی طرح بستر سے نیچے اتری، جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر آئی۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ رات کا کون سا پہر ہے اور وہ بغیر دوپٹے بغیر چپل کے ہے۔ لاؤنج میں لائٹ بند تھی۔ اس کے کمرے کے کھلے دروازے سے آتی روشنی نے کمرے کی تاریکی کو نگل لیا تھا۔ نیم تاریکی میں عشا نے دیکھ لیا، وہ صوفے پر دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھا تھا۔ عشا نے جھٹکے سے اس کا سر اٹھایا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا سلوک؟ دفع ہو جاؤ! امجد نے بفر کر دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑائی مگر گری نہیں، دوبارہ اسی انداز میں آگے بڑھی۔ کیوں مارا تم نے مجھے؟ کیوں دی تھی اتنی بڑی گالی؟ امجد، جواب دو! کیوں مجھے بد کردار کہا؟ کہاں میرے کردار میں جھول دیکھا تم نے؟ کیسے اس طرح کے الزام لگا سکتے ہو مجھ پر؟ جواب دوں؟ جواب چاہیے۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور اسے بازو سے پکڑ کر صوفے پر دھکیل دیا۔ جس عورت کے سابقہ معاشقے کے چرچے گھر گھر سنائے جاتے ہوں، وہ دے سکتی ہے اپنی پاکیزگی کی گواہی؟ امجد، وہ شردر سی رہ گئی۔ کیا رشتہ تھا تمہارا ہارون کے ساتھ؟ وہ جواب نہ دے سکی، پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ لفظ گم ہو گئے تھے، زبان گنگ تھی۔ امجد کی نگاہوں سے پھوٹتی چنگاریاں اسے بھسم کرنے لگیں۔ ابھی 2 دن قبل اس نے اپنا گھر بنانے کے بارے میں سوچا تھا اور آج وہ اس گھر کو اپنے ماضی کی نادانیوں کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس پر جھکا شخص، اس کا شوہر، اس سے اس کے ماضی کا حساب مانگ رہا تھا اور وہ چپ تھی۔ اب کہنے کو رہا ہی کیا تھا؟ کیوں آتی تھی تم یہاں بار بار؟ ہارون کے لیے نہ، مجھ سے شادی پر اعتراض کیوں تھا تمہیں؟ کیوں انکار کیا تھا؟ میرے پرپوزل کے بعد تم یہاں کس لیے آئی تھی؟ ہارون کو منانے کے لیے، اور جب وہ نہیں مانا تو مجھ سے شادی کر لی۔ میں الو کا پٹھا ملا تھا تمہیں بے وقوف بنانے کے لیے۔ تم نے سوچا ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے۔ اس گھر میں تم آرام سے دونوں حیثیتوں سے رہ سکتی تھی، میری بیوی اور ہارون کی محبوبہ بن کر۔ امجد، چپ ہو جاؤ! عشا اذیت سے آنکھیں بند کر کے سسک اٹھی۔ امجد نے اس کا جبڑا دبوچ کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ آنکھیں کھولو اور آئینہ دیکھو عشا بیگم، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، کر ہی نہیں سکتا۔ آرام سے نہیں جینے دوں گا، پل پل تڑپاؤں گا، لمحہ لمحہ ماروں گا۔ زندہ لاش نہ بنا دیا تو میرا نام بھی امجد نہیں۔ اس کا صفاق بے لچک لہجہ اسے سنگسار کرنے لگا۔ وہ چاہتی بھی تو زخم کھانے سے بچ نہ سکتی تھی۔ صبح وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، ملیحہ جگانے آئی تو اس نے کہا۔ ملیحہ اسے وہیں ناشتہ دے گئی، اس نے بس چند لقمے ہی زہر مار کیے تھے۔ کیا ہوا ہماری بیٹی کو؟ آسیہ اور عالیہ دونوں ہی چلی آئی تھیں۔ بس یوں ہی سر میں تھوڑا درد ہے۔ وہ نظریں چراتی اٹھ بیٹھی۔ مجھے لگتا ہے میری بہو کو نظر لگ گئی ہے، ابھی کچھ دنوں سے کیسی کھلی کھلی سی لگتی تھی، کچھ اور خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ عالیہ نے تشویش سے کہا، یہ تمہارے گال پر کیا ہوا ہے؟ آسیہ نے اس کا چہرہ اپنی طرف گھمانا چاہا۔ عشا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ نہیں، شاید جل کی کوئی۔ اس سے آگے وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ عالیہ نہ جانے کیا کیا کہتی رہیں، پھر انہوں نے اس کی نظر اتاری۔ تبھی امجد اندر آیا۔ وہ آفس جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ عجیب آدمی ہو، بیوی کی طبیعت خراب ہے اور تم آفس جانے کو تیار؟ عالیہ نے لتاڑنا چاہا۔ طبیعت خراب ہے تو کیا؟ گھٹنے سے لگ کر بیٹھ جاؤں؟ وہ الٹا تڑک کر بولا۔ عالیہ کچھ حیران کچھ کسیانی ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس تو لے جا سکتے ہو؟ فائدہ؟ ان کی طبیعت اب نہیں سنبھلنے والی۔ وہ تنزیہ کہتے باہر نکل گیا۔ دونوں ہکا بکا ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ کوئی جھگڑا ہوا ہے تم دونوں میں؟ عالیہ نے پوچھنا چاہا۔ نہیں، وہ ناخن چبانے لگی۔ آسیہ نے اشارے سے عالیہ کو منع کیا۔ اچھا اٹھو، میں لے جاتی ہوں ڈاکٹر کے پاس۔ نہیں آنٹی، ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ عشا نے بمشکل انہیں ٹالا اور شام تک گولی کھا کر سونے کا بہانہ کر کے اندر ہی لیٹی رہی۔ ابراہیم صاحب کی بار بار آوازیں آتی رہیں۔ میں کہتا ہوں جا کر عشا کو بھی دیکھ لو۔ دیکھ لیا ہے ابراہیم صاحب، آپ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت کیوں نہیں؟ تم تو پوری کی پوری ساس بنتی جا رہی ہو۔ لا حول ولا، میں کہتی ہوں کبھی ہم بھی بیمار ہوتے تھے، کبھی ہمارے لیے تو اتنی تڑپ نہ جاگی دل میں، کبھی جھوٹے منہ بھی نہ پوچھا۔
تم بیمار تھوڑی ہوتی تھیں، گھر کے کاموں سے بچنے کے لیے بہانے کیا کرتی تھیں، انہوں نے آرام سے کہا۔ عالیہ بیگم کو گویا پتنگے لگ گئے۔ غضب کا مارکا ہوا جسے درمیان میں چھوڑ کر وہ ملیحہ کو آوازیں دینے لگیں۔ ملیحہ، ملیحہ بیٹی، ذرا بہن کو کھانے کے لیے پوچھ آؤ، یا تم نے بھی نند بن کر دکھانا ہے؟ ابو، دودھ، چاول، پھل، ہر چیز رکھائی ہوں، اور وہ اندر تکیہ بھگوتی رہی۔ میں اس قابل کہاں ہوں ابو، میں تو اپنے بیٹے سے پوچھیں، وہ بتائے گا کہ کس قابل ہوں۔ اب تو اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، چاہے تو سنبھال لے، چاہے تو ٹھوکروں میں اڑا دے۔ شام کو بمشکل خود کو باہر آنے پر آمادہ کر سکی۔ آؤ، آؤ عیشا بیٹی، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ ابراہیم صاحب نے فوراً اپنے پاس جگہ بنائی۔ تم کچھ دیر اور باہر نہ آتی تو تمہارے سسر کا ہارٹ فیل ہو جانا تھا، عالیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیسی عورت ہے، جب بھی نکالے گی منہ سے بری بات ہی نکالے گی۔ لا حول ولا، آپ سے تو بات کرنا بھی فضول ہے، تو نہ کیا کرو۔ وہ کہاں ہے تمہارا ناہنجار بیٹا؟ ایک تو کوئی بھی مجھ پر نہ گیا، ساری کی ساری اولاد ماں پر پڑی ہے۔ ابو، آپ نے مجھے یاد کیا ہے؟ آصف ابھی ابھی باہر سے آیا تھا۔ کیا تو نہیں تھا، اور نہ تم میں اتنے گن ہیں کہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہیں یاد کیا جائے، مگر اب آ گئے ہو تو باجی کو ساتھ لے کر ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ ڈاکٹر ہاشمی کا کلینک کھل گیا ہوگا۔ عیشا نے منع کرنا چاہا، مگر ابراہیم صاحب سے بھی زیادہ آصف نے شور مچا دیا۔ ارے اٹھ بھی جائیں، قریب ہی تو کلینک ہے، پیدل مارچ کرتے نکل جائیں گے۔ کچھ سوچتے وہ اٹھ گئی۔ یوں ہی کچھ دیر کے لیے کھلی فضا میں نکلنا چاہتی تھی، وہ خاموشی سے قدم اٹھا رہی۔ موسم خوشگوار تھا، دن میں جتنی گرمی تھی اس کی بنسبت شام میں قدرے ٹھنڈ تھی۔ بائی دا وے، یہ رات کو آپ دونوں لاؤنج میں کون سے ڈرامے کا پارٹ کر رہے تھے؟ بنگلے کے باہر کھیلتے ننھے منھے بچوں کو ہاتھ ہلاتے آصف نے ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھا۔ وہ بری طرح ٹھٹک گئی۔ تم نے کیا سنا تھا؟ آصف نے دیکھا، اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ جب تک میں پہنچا سین ختم ہو چکا تھا، افسوس تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ عیشا کو لگا وہ دانستہ ٹال گیا ہے۔ آصف پلیز کسی سے کچھ مت کہنا۔ جب کچھ دیکھا ہی نہیں تو کہوں گا کیا؟ چلو واپس چلتے ہیں، لیکن ابھی تو پلیز آصف۔ اوکے۔ گھر آ کر انہوں نے بہانہ بنا دیا کہ کلینک ابھی بند تھا۔ وہ دوبارہ سے کمرے میں بند ہو گئی۔ عجیب دشوار دنوں اور اذیت ناک راتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امجد دن میں جتنا اس سے دور اور لاپرواہ نظر آتا، گویا وہ ہے ہی نہیں، رات کو اتنا ہی متشدد ہو جاتا۔ ہارون کے ساتھ کیا تعلق تھا تمہارا؟ وہ اذیت کے باوجود چیخ نہیں سکتی تھی کہ دامن اٹھانے سے اپنا ہی پیٹ ننگا ہوتا تھا۔ اس کی گھٹی گھٹی چیخیں امجد کو اور تاؤ دلاتی تھیں۔ کیا تعلق؟ اب تو سارے تعلق آپ کے حوالے سے ہیں امجد۔ پہلے کیا کچھ ہوتا رہا تم دونوں کے بیچ؟ تم تو خاصی آزاد خیال اور ماڈرن تھی نا۔ ہمارے درمیان اگر کچھ ہوتا تو شادی سے انکار کیوں کرتا؟ وہ صرف میری نادانی تھی، یقین کرو، وہ اب ہمارے بیچ کہیں نہیں۔ میں تم اور ہمارا بکواس بند کرو۔ اس کا تھپڑ عیشا کے لبوں پر مہر لگا دیتا۔ وہ اسے کوئی وضاحت بھی نہیں دیتا تھا، وہ دن بدن کملاتی جا رہی تھی۔ اس دن وہ بکائن کے نیچے بیٹھی، یوں بیٹھی گویا بالکل ہی خالی دامن خالی ہاتھ ہو، نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں۔ کچھ دنوں سے وہ ایسے ہی ہو گئی تھی، بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتی، کوئی بھی کام کرتی وہ غلط ہو جاتا، ہڈیاں جل جاتی، دودھ ابل کر چولہا بھر جاتا، بات کرتے کرتے چپ ہو جاتی، بھول جاتی کہ آگے کیا کہنا تھا، رات کو بیڈ روم میں جانے سے کتراتی۔ اس کی کوشش ہوتی رات گئے تک سب گھر والوں کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ امجد آوازیں دینے لگتا۔ امجد کا رویہ بھی عجیب سے عجیب تر ہوتا جا رہا تھا، نہایت سخت اور درست لہجہ، وہ سب کے سامنے اسے جھڑک دیتا، کام غلط ہونے پر لتاڑ کر رکھ دیتا۔ سب گھر والے دیکھتے مگر چپ تھے۔ ان دونوں کے درمیان کچھ کھٹ پٹ چل رہی ہے، یہ سب جانتے تھے، مگر کیا؟ یہ کسی کو خبر نہ تھی سوائے آصف کے۔ اسے عیشا پر ترس آتا، جو بیت گیا سو بیت گیا، اب کیا؟ امجد اسے جان سے مار دے گا۔ اسے غصہ تھا مگر وہ چپ تھا، کیونکہ عیشا نے اسے منع کیا تھا۔ بہت دنوں سے وہ آسیہ کے پاس نہ بیٹھی تھی۔ امجد عیشا کو ان کے پاس بیٹھتے دیکھتا تو مزید بھڑک اٹھتا۔ آسیہ نے اسے یوں بیٹھا دیکھا تو ہول کر رہ گئی، کیسی مرجھا سی گئی تھی۔ یہ وہ لڑکی تو نہ تھی جس کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہی نہ ہوتی تھی، اور اب یوں لگتا کہ کوئی چیز اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہو۔ کون سا روگ پال رہی ہے میری بیٹی؟
آسیہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ وہ جو بہت دنوں سے دل پر بوجھ لیے پھرتی تھی، ایک دم ضبط کھو بیٹھی، روئی تو روتی چلی گئی، آسیہ کو بھی رلا دیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا ہوا ہے؟ اچھے بھلے تم دونوں رہ رہے تھے، امجد تو تمہارا خیال بھی بہت کرتا تھا، پھر ہوا کیا؟ کچھ نہیں پھپھو، کوئی بات نہیں، بس یوں ہی دل بھر آیا۔ وہ ضبط کا دامن کھوتے کھوتے پھر سے سنبھل گئی۔ فائدہ ہی کیا تھا، وہ مزید پریشان ہوتی۔ آپ بتائیں ہارون کب آ رہا ہے؟ اگلے مہینے۔ اگلے مہینے؟ اور اس کے آنے کے بعد امجد میرے ساتھ کیا کرے گا؟ کاغذ کی ناؤ بھر میں آ پھنسی تھی۔ امجد کو تھوڑی دیر سے آفس جانا تھا، اس لیے وہ قدرے دیر سے اٹھا۔ گھر کے معمول کے کام شروع ہو چکے تھے۔ عالیہ نے عیشا سے کہا کہ وہ امجد کے لیے ناشتہ بنا دے۔ ملیحہ مصروف تھی، بہت دنوں سے امجد نے اس کے ہاتھ سے ناشتہ لینا بھی بند کر دیا تھا۔ ملیحہ ہی بناتی تھی، پھر بھی اس نے جلدی جلدی آملیٹ بنایا تو سیکے، امجد کا پسندیدہ انڈوں کا حلوہ بنایا، چائے دم پر رکھ کر ٹرے لے کر آئی تو وہ ڈائننگ پر اخبار دیکھ رہا تھا۔ ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی، پھر صفحہ پلٹتے چبھتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، یہ عنایت کس لیے؟ وہ خاموشی سے پلیٹیں رکھتی رہی۔ ہارون کے آنے کی خوشی میں، 15 تاریخ کو وہ آ رہا ہے تمہارا امجد، خدا کے لیے مجھے ایک بار مار دو۔ وہ بلبلائی، جو اذیت تم نے مجھے دی ہے عیشا بیگم، اس سے دگنی تمہیں دوں گا۔ بہت چاہتا تمہیں، اب اتنی ہی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ میرے نصیب میں ایک کرپٹ عورت لکھی گئی ہے، جو اپنے جذبے پہلے ہی کسی اور کے نام کر چکی ہے۔ ایسے کیسے بخش دوں تمہیں، دھوکے باز عورت! وہ زہر خون لہجے میں کہتا اخبار پٹک کر اندر چلا گیا۔ عیشا بے دم سی ہو کر کرسی پر گر سی گئی۔ عالیہ اندر آئیں تو اسے اور اس کے سامنے پڑے ناشتے کو دیکھ کر چونکی۔ امجد کہاں ہے؟ اندر۔ ناشتہ نہیں کیا اس نے؟ عیشا نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ پتہ نہیں کیا تماشا ہو رہا ہے، تم لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ نہ وہ منہ سے کچھ پھوٹتا ہے، نہ تم کچھ بتاتی ہو۔ ملیحہ، جاؤ ملیحہ کو بھیجو، اسے کمرے میں ناشتہ دے آئے، ورنہ بھوکا آفس چلا جائے گا۔ وہ بیزاری سے کہتی وہیں بیٹھ گئیں۔ عیشا چور سی بن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنٹی، ملیحہ کہاں ہے؟ وہ پچھلے صحن میں نکل آئی، جہاں آسیہ ملازمہ کو ساتھ لیے صفائی کروا رہی تھی۔ ادھر ہارون کا کمرہ سیٹ کر رہی ہے۔ تمہیں پتہ ہے رات اس کا فون آیا تھا، وہ اسے مہینے کی 11 تاریخ کو آ رہا ہے۔ آسیہ کی خوشی ان کی آواز سے جھلک رہی تھی۔ 11 تاریخ؟ وہ ساکت سی رہ گئی۔ کہتی ہے ہارون بھائی کا کمرہ خود سجاؤں گی۔ وہ بوجھل قدموں سے اندر آئی۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا تھا۔ ملیحہ کونس پر رکھی ہارون کی تصویر کے سامنے کھڑی تھی۔ چلو ایک دوسرے کی خواہشوں کی دھوپ میں چلتے ہوئے آنگن کی ویرانی میں آنکھیں بند کر لیں اور برس جائیں، یہاں تک ٹوٹ کر برسیں کہ پانی بسل کی مٹی میں خوشبو گونج لے اور پھر سروں تک سے گزر جائے، زمین سے آسمان تک ایک ہی منظر سنور جائے، ہمارے راستوں پر آسمان اپنی گواہی بھیج دے۔ ایک جذب کے عالم میں وہ گنگنا رہی تھی۔ عیشا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہی نظم، اسی نظم کا سہارا لے کر ایک دن برستی بارش میں اس نے ہارون کے سامنے اپنے جذبوں کا اظہار کیا تھا، وہی اظہار جو آج اس کے گلے کا طوق بن گیا تھا۔ تو کیا یہی طوق ملیحہ بھی پہننے جا رہی تھی؟ ملیحہ! اس کی گھٹی گھٹی آواز پر ملیحہ آہستگی سے پلٹی۔ اس کے چہرے پر جذبے لوٹ رہے تھے۔ اف میرے خدا! وہ لرزی گئی۔ لگا وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہے۔ آنکھوں کے رنگ، ہونٹوں پر مچلتی مسکان، کچھ بھی تو اجنبی نہ تھا۔ چاہتی تھی مگر شردر سی ملیحہ کو دیکھتی رہی۔ عیشا تم؟ ملیحہ یہ، اس نے انگلی سے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ؟ ملیحہ آہستگی سے پلٹی، ہولے سے تصویر کو انگلی سے چھوا اور انگلیاں لبوں سے لگا لیں۔ ملیحہ نہیں۔ کیوں نہیں؟ آپ کو نہیں لگتا یہ شخص صرف میرے لیے واپس آ رہا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے۔ کیسا یقین تھا اس کے لہجے میں؟ وہ گمسم سی ہو گئی۔ تمہیں امی بلا رہی ہیں، وہ آہستگی سے کہتے ہوئے پلٹ گئی۔ مجھے نہیں پتا وہ کب میرے اندر اتر گیا، بس جب احساس ہوا تو وہ موجود تھا۔ دونوں ہتھیلیاں پھیلائے وہ اعتراف کر رہی تھی۔ ہارون کو پتا ہے۔ وہ دونوں رات کے کھانے کے بعد صحن میں نکل آئی تھیں۔ آسمان پر چاند نہیں تھا، ستارے چمک رہے تھے، مگر رات اندھیری تھی۔ بالکل نہیں، اور اسے بتانا بھی نہیں۔ کیوں؟ اظہار مرد کی طرف سے ہی اچھا لگتا ہے۔ عیشا کو خوشی ہوئی کہ وہ اس کی والی غلطی کرنے نہیں جا رہی، اور اگر ہارون تمہیں نہ ملا تو؟ اللہ نہ کرے۔ اس کے قدم ایک دم رکے، پھر وہ ہنس دی۔
اسی لیے تو اظہار نہیں کرنا، تقدیر کا کیا بھروسہ، اور تم کہتی ہو کہ وہ صرف تمہارے لیے آ رہا ہے۔ اے دل خوش فہم، وہ دھیرے سے گنگنائی، یہ تو نہ جانے کیا سپنے دکھاتا ہے، مگر عقل کا تقاضا تو کچھ اور ہے عیشا۔ محبت پر تو ہمارا بس نہیں، کون جانے کب کہاں کس وقت اپنی گرفت میں لے لے، مگر جذبوں پر بند تو باندھا جا سکتا ہے۔ اگر ہارون میرے نصیب میں ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے چھین نہیں سکتی، وہ مجھے مل کر رہے گا۔ کیوں عیشا آپی؟ ہاں، عیشا نے ایک طویل سانس لے کر اسے دیکھا۔ یہی بات تو میری سمجھ میں نہ آئی تھی۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، وہ اسے سمجھانے آئی تھی۔ ملیحہ الٹے ہی اسے سمجھا گئی۔ جو پہلے ہی راستے کے پتھروں سے بچ بچ کر چلتا ہو، اس کے بارے میں آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ وہ ٹھوکر کھا جائے؟ خدا کرے وہ تمہارا نصیب ضرور بنے۔ عیشا نے دل سے دعا کی تھی اور ساتھ ہی ایک عجیب سی سوچ نے جگہ لی۔ اگر ہارون کی شادی ملیحہ سے ہو جائے تو شاید امجد۔ اس نے آسیہ سے بات کی تو وہ اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گئیں، پھر زیر لب بڑبڑائیں، کیا خواب دیکھے تھے آنٹی؟ آپ کو کبھی یہ خیال نہیں آیا؟ وہ نظریں چرا گئی۔ ان کی کیفیت سمجھتی تھی، بہت بار آیا۔ عالیہ خود ان دنوں ملیحہ کے رشتے کے لیے پریشان ہے، مگر عیشا، ہارون نے پہلے میری بات مانی ہے جو اب مانے گا، اس نے تب میرا مان نہیں رکھا، اب کہہ کر پھر اپنی بات گنواؤں؟ تب کی بات اور تھی، وہ مجھے پسند نہیں کرتا تھا، عیشا نے آہستگی سے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ تمہیں چاہتا تو بہت تھا، بس اس گھر میں ہونے والی زیادتیاں نہیں بھولا تھا۔ پھر کہتا تھا، امی ہمارے پاس ہے کیا، میں اس کے قابل نہیں، ہم اسے کبھی خوش نہیں رکھ سکیں گے، کیونکہ ہم اسے وہ زندگی دے ہی نہیں سکیں گے جس کی وہ عادی ہے۔ جب امجد سے بات طے ہوئی تو میں نے کہا، ہارون دیکھا، زندگی صرف پیسے سے نہیں گزرتی، تو کہنے لگا، امجد کے سر پر کسی کے احسانوں کا بوجھ نہیں، وہ اس کے ساتھ سر اٹھا کر جی سکے گی۔ اب ان باتوں کا فائدہ ہی کیا ہے؟ عیشا آہستگی سے گویا ہوئی۔ آپ ملیحہ کے بارے میں سوچیں۔ مجھے کیا سوچنا ہے؟ سوچنا تو اسی نے ہے۔ آپ نے کبھی اس سے بات کی؟ نہیں، میں اس سے ناراض ہوں۔ کوئی فائدہ ہے اس ناراضی کا؟ آپ اس سے بات تو کریں۔ ہاں، اب تو آنے والا ہے، آ جائے تو کرتی ہوں۔ اللہ کرے وہ مان جائے، ورنہ ایک اور عیشا۔ وہ بیڈ روم میں چلی آئی۔ امجد کو بے وقت لیٹا دیکھ کر چونک گئی۔ تم کب آئے؟ جب پھپھو کے ساتھ تمہاری میٹنگ چل رہی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کا طنز نظر انداز کر گئی۔ بائی دا وے، کون سے مذاکرات ہو رہے تھے اتنی دیر سے؟ کچھ خاص نہیں، میں تمہارے لیے کچھ لاتی ہوں۔ امجد نے اسے کلائی سے پکڑ کر گھسیٹا۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب ہی گری اور جہاں گری تھی وہیں ساکت ہو کر چپ چاپ اسے دیکھنے لگی۔ امجد اس پر جھکا۔ جی تو چاہتا ہے یہ خوبصورت چہرہ بسم کر دوں۔ عیشا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلا اور خود اٹھ بیٹھی۔ دونوں ہاتھوں سے بکھرے بال سمیٹ کر جوڑا بنایا، پھر دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے سکون سے امجد کو دیکھتے کہنے لگی، کر دو، اگر تمہیں اسی طرح سکون ملتا ہے تو یہ بھی کر دیکھو۔ امجد اس کے بدلے ہوئے انداز دیکھ کر کچھ حیران ہوا۔ وہ پہلے کی طرح خوفزدہ نہیں تھی۔ اتنی جرأت؟ ہارون کے آنے سے حوصلہ ملا ہے کیا؟ میرا حوصلہ تو تم ہو، جب تم ہی بے حوصلہ کرنے پر تلے ہو تو۔ بس ڈائیلاگ نہیں۔ وہ خاموش ہو کر بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر انگلی پھیرنے لگی۔ میں چاہتا ہوں تم اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ۔ کیوں؟ جب تک ہارون یہاں رہے۔ اب ہارون کے ساتھ میرا کیا تعلق؟ ماضی میں تو تھا، ہم حال میں جی رہے ہیں۔ میں نے تو کبھی تمہارے ماضی کے بارے میں کرید نہیں کی۔ بہرحال کیونکہ میرے دل میں کوئی چور نہیں، اس لیے میں کہیں نہیں جا رہی، وہ سکون سے کہہ کر باہر چلی گئی۔ امجد دل ملا کر رہ گیا۔ باہر آ کر اس نے گویا سینے میں اٹکی سانس کو باہر کھینچا۔ بس اچانک اسے احساس ہوا تھا کہ ڈرنے یا خوفزدہ ہونے سے یہ مسئلہ کبھی حل نہ ہوگا، اسے جرأت سے اس حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہارون کا فون آیا تو آسیہ سے رہا نہ گیا۔ دل میں بات تو پہلے ہی تھی، عیشا کے اکسانے پر انہوں نے بات کر لی۔ وہ پہلے تو چپ ہو گیا، پھر آرام سے کہنے لگا، جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے سوچنے کے لیے چند دنوں کی مہلت بھی نہ مانگی۔ وہ حیران ہو کر سوچ رہی تھی، میری مرضی کی بات چھوڑو، اپنی کرو، پہلے کیا میری مرضی سے سارے فیصلے کرتے آئے ہو؟ وہ ان کی خفگی پر ہنس دیا۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں جیسے آپ کی مرضی، اب ہر بار آپ کی بات رد کرتا اچھا لگوں گا۔ بڑی بات ہے جو ماں کا مان رکھنے کا خیال آیا، تب ہی مان لی ہوتی تو۔ امی، تب میں تھا کیا؟ تایا کے احسان اپنی جگہ، مگر آج میں کسی قابل تو ہوں
جو اعتماد آج میری شخصیت کا حصہ بنا ہے وہ تب نہیں تھا۔ اس وقت تو مجھے خود خبر نہیں تھی کہ میری منزل کہاں ہے۔ اسے کھونے کا دکھ تو ہوتا ہوگا ہارون، ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، مگر ملیحہ اچھی لڑکی ہے، سب بھلا دے گی، ہارون نے کہا، پھر آہستگی سے پوچھنے لگا، وہ خوش تو ہے امی؟ اپنی زندگی میں ایڈجسٹ تو کر گئی ہے نا؟ ہاں، وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئیں۔ اب اسے کیا بتاتی کہ خود بھی کچھ نہیں جانتی۔ ہارون بیٹا، میں چاہتی ہوں تم ملیحہ کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ اور آپ؟ لو پاگل، میں کون سا اکیلی ہوں، اتنے سارے لوگ ہیں تو گھر میں، سب میرے اپنے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، لیکن جتنے سال تم وہاں ہو ملیحہ کو تمہارے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ تم وہاں وہ یہاں۔ بات تو ٹھیک ہے، وہ شریر ہوا، یہ تو واقعی کوئی زندگی نہ ہوئی۔ پھر ایک کام کرتے ہیں، تائی ابو سے بات کر لیں گے، اگر وہ مانے تو فون پر ہی نکاح کر لیتے ہیں۔ میں اپنا آنا تھوڑا ملتوی کر دیتا ہوں اور اس دوران اس کے کاغذات بنوا لوں گا۔ شاید وہ وہاں تنہا رہ رہ کر اکتا گیا ہے، اسے کسی ساتھی، کسی محبت بھری رفاقت کی ضرورت ہے۔ اس کے یوں اچانک پلان بنا لینے پر انہوں نے سوچا تھا، چلو ٹھیک ہے، میں پھر تمہیں دوبارہ فون کروں گی۔ ریسیور رکھا تو ان کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ باہر آئیں تو ابراہیم صاحب جو آلو بخارا کھا رہے تھے پوچھنے لگے، کس کا فون تھا؟ ہارون کا۔ تو کانپ کیوں رہی ہو، وہ خیریت سے تو ہے؟ جی بالکل خیریت سے ہے۔ تو تم نے میری بات کروائی ہوتی، حد ہو گئی، یعنی کہ بس وہ، انہوں نے عائشہ کو دیکھا، وہ انہی کی طرف متوجہ تھی۔ ملیحہ، ملیحہ، کیا ہوا، کیا ہوا ابا جی؟ وہ بوکھلائی ہوئی کچن سے نکلی۔ تم کبھی آرام سے نہ آنا، وہ جھنجھلائے۔ آپ بھی تو ابو یوں آواز دیتے ہیں جیسے، یہ اپنی چچی کو پانی پلاؤ، لگتا ہے لندن میں زلزلہ آیا ہے، ابھی تک کانپ رہی ہیں۔ لندن میں زلزلہ؟ وہ کچھ سمجھی نہیں تھی مگر پانی لینے ضرور چلی گئی۔ آسیہ عائشہ کو اشارہ کرنے لگی، یہ تمہیں ہوا کیا ہے، کچھ عجیب عجیب سی حرکتیں کرنے لگی ہو؟ ابراہیم صاحب پھر سے بول اٹھے۔ وہ جھنجھلا کر پلٹیں۔ عائشہ بیٹی، ذرا آ کر میری بات سننا۔ حد ہو گئی ہے یعنی کہ، وہ سر جھٹک کر آلو بخارے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ عائشہ، وہ مان گیا ہے؟ لاؤنج میں آتے ہی انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، انہوں نے ساری تفصیل سنائی۔ یہ زیادہ بہتر ہے، آپ انکل سے بات کر لیں۔ میں کس طرح بات کروں، میں اس قابل کہاں ان سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ سکوں؟ وہ جھجک گئیں۔ تو کیا کوئی باہر سے آئے گا؟ اف، یہ احسان مندی اور احساس کمتری میں مبتلا ماں بیٹے، وہ خوف میں مبتلا ہوئی۔ آپ ہی بات کریں گی آنٹی، اور یقین کریں وہ کبھی انکار نہیں کریں گے، آخر آپ ایک قابل بیٹے کی ماں ہیں، بلکہ ابھی بات کریں، وہ انہیں سمجھاتے ابراہیم صاحب کے پاس لے آئی تھی۔ بھائی جان، میں آج آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ وہ جھجکتے ان کے سامنے آ بیٹھی۔ بھئی پہلے مانگتی تو ہم دے بھی دیتے، لیکن اب مشکل ہے۔ جی، وہ فک چہرے کے ساتھ انہیں دیکھنے لگیں۔ سارے ختم ہو گئے، شاید فریج میں ہوں، انہوں نے خالی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ انکل، پھپھو آپ سے آلو بخارا نہیں مانگ رہی، عائشہ ہنسی۔ بھائی آسیہ کچھ عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی تو میں سمجھا۔ بھائی صاحب بات یہ ہے کہ بڑا منہ اور چھوٹی بات ہیں پھپھو، عائشہ نے ٹوکا۔ وہ میرا مطلب ہے، وہ بوکھلائیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے کہوں، آپ کے احسان بات بہت بڑی ہے اور میرا منہ چھوٹا۔ خیر آسیہ، اب تمہارا منہ اتنا بھی چھوٹا نہیں، تم آگے بات کرو۔ عالیہ کو خود بد ہونے لگی کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتی ہیں۔ بھائی جان، عالیہ، میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ وہ پہلے ٹھٹکے پھر ہلکا سا مسکرائے۔ آسیہ، اس گھر میں جو ہے سب پر تمہارا پورا حق ہے، جو کچھ مانگنا ہے حق سمجھ کر مانگو۔ تو پھر ملیحہ میری جھولی میں ڈال دیں۔ انہیں حوصلہ ہوا، اب ننھی منھی ہوتی تو ڈال دیتے، اتنی بڑی لڑکی جھولی میں بیٹھی اچھی لگے گی، انہوں نے کہکا لگایا۔ بھائی جان، آپ میرا مطلب نہیں سمجھے، میں ہارون اور ملیحہ کے رشتے کی بات کر رہی ہوں۔ میں تمہارا مطلب اچھی طرح سمجھتا ہوں، دیکھو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، پر یہ بیٹی ہے ملیحہ کی ماں، یہ تھوڑی ٹیڑھی عقل کی مالک ہے، اس سے پوچھ لو۔ شکر ہے ابراہیم صاحب، کسی بھی حوالے سے صحیح آپ نے میری حیثیت کو تسلیم تو کیا۔ ہارون سے بڑھ کر ہمیں کون پیارا ہو سکتا ہے، پر میں اتنی آسانی سے ہاں کیوں کروں؟ بھئی بار بار سوال کرو، جوتیاں گھساؤ، تب ہاں کروں گی۔ مارے خوشی کے وہ بولے گئیں، کہا تھا نا میں نے، یہ عورت ٹیڑھی عقل کی مالک ہے، جوتیاں گھساؤ، بعد میں جوتیاں کیا تمہارا باپ لے کر دے گا۔ دیکھیں میرے باپ تک مت پہنچے،
ساری عمر میرے باپ کی دی جوتیاں پہنی ہیں، خود تو 200 کا جوتا لینے کی توفیق نہ تھی، تو تمہارے باپ نے کاہے کو بیاہ دیا مجھ کنگلے سے؟ عقل پر پردہ پڑ گیا تھا۔ ہاں، میری بھی نہ جانے کس جھانسے میں آ گیا تھا۔ انہوں نے ایک سرد آہ بھری۔ وہ میرا سوال تھا۔ آسیہ گھبرا کر بولی، تم کیا حساب کھول بیٹھی؟ جاؤ، میں نے کہہ دیا، ملیحہ تمہاری ہوئی۔ اے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ ملیحہ ہاتھ میں گلاس چھوڑ بیٹھی اور وہ بگڈگ اندر کی طرف بھاگی۔ آسیہ انہیں ہارون کے فون کی بابت بتا رہی تھی۔ شکر ہے وہ ابھی نہیں آ رہا، اور جب تک آئے گا رشتے بدل چکے ہوں گے تو شاید امجد، عائشہ نے طمانینت سے سوچا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناشتے پر جب ابراہیم صاحب نے دونوں بیٹوں کو بتایا تو جہاں آصف نے بے ساختہ خوشی کا اظہار کیا، وہیں امجد نے ہاتھ سے سلائس پٹک دیا۔ سب خیریت سے اسے دیکھنے لگے۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابراہیم صاحب نے پوچھا۔ آپ نے سارے فیصلے بالا ہی بالا کر لیے، ہم بھائیوں سے پوچھنا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ جذبت ہو کر بولا، ساتھ ہی کھا جانے والی نظروں سے عائشہ کو گھورا۔ وہ سر جھکائے سلائس پر جیم لگاتی رہی۔ میرا نہیں خیال تھا کہ تم دونوں میں سے کسی کو بھی ہارون کے رشتے پر اعتراض ہوگا، ابراہیم صاحب نے قدرے خفگی سے جواب دیا۔ میری بات تو چھوڑیں ابو، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ ہارون سے بڑھ کر ملیحہ کے لیے کون مناسب ہو سکتا ہے؟ ملیحہ نے مشکور نگاہوں سے آصف کی طرف دیکھا۔ اس میں کون سے سرخاب کے پڑ لگے ہیں؟ ملیحہ کو ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل سکتا ہے، امجد بگڑ کر بولا۔ ملیحہ کے بھی کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے بیٹا جی، عالیہ نے اسے گھورا۔ وہ ایک عام سی شکل و صورت کی لڑکی ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی نہیں، دہیز میں ہم گاڑی بنگلہ بھی نہیں دے رہے، اور ابھی تک کوئی بھی ڈھنگ کا رشتہ نہیں آیا۔ تم کس بل بوتے پر کہہ رہے ہو؟ انہوں نے آسیہ کی موجودگی کی بھی پرواہ نہیں کی، جو حیران پریشان کبھی اس کا تو کبھی امجد کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ملیحہ اس کے ساتھ خوش نہیں رہے گی۔ تم نے کیا علم نجوم سیکھ لیا ہے جو یہ دعوے کر رہے ہو؟ ابراہیم صاحب کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ کون جانے وہ باہر کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے؟ وہ ہمارے ہاتھوں میں پلا بڑا ہے، ہم اس کی گارنٹی دے سکتے ہیں۔ آپ کچھ بھی کہیں ابو، میں یہ رشتہ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ ملیحہ کے ساتھ دشمنی ہے، گویا ہم اپنی بیٹی کے دشمن ہیں۔ جو مرضی سمجھیں۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ کوئی معقول وجہ بھی تو ہو انکار کی۔ عالیہ جھنجھلا گئی۔ معقول وجہ ہے؟ اس نے عائشہ کو دیکھا۔ عائشہ نے ایک دم سلائس پلیٹ میں رکھا۔ وہ خوفزدہ اور بے چین سی نظر آنے لگی۔ آصف نے ان دونوں کو دیکھا، پھر بول اٹھا، ضروری نہیں کہ جو وجہ آپ بیان کر رہے ہیں وہ ہمارے نزدیک بھی معقول ہو۔ تمہیں کیا معلوم؟ امجد کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ مجھے سب معلوم ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ امجد کی آنکھوں میں الجھن سی تھی۔ بہرحال اگر یہ رشتہ ہوا تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، وہ دھمکی دے کر چلا گیا۔ سب اپنی اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ پورا گھر شدید ٹینشن کا شکار تھا۔ عالیہ کام کے دوران بڑبڑاتی رہتی، ابراہیم صاحب بلا وجہ ہر کسی پر برستے، ملیحہ بالکل چپ ہو گئی تھی، امجد بلا وجہ اکھڑ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ابو اس کی ضد کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ آصف کہتا۔ اب کیا ہوگا؟ آسیہ ہول کر عائشہ کو دیکھتی اور عائشہ ملیحہ کو، جس کی آنکھوں کی جوت بجھتی جا رہی تھی۔ اسے اپنا آپ مجرم سا لگتا۔ کاش خود پر قابو رکھا ہوتا، یوں خود کو ازرا نہ کیا ہوتا۔ میری نادانی اور جلد بازی نے کیا کیا قصے گھڑ ڈالے۔ محبت، آج کل محبت ہوتی کہاں ہے؟ پسندیدگی کو ہم محبت کا نام دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہیر رانجھا کی نئی داستان رقم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ بدنامی کی آگ سے دامن اپنا جلا رہے ہیں۔ یہ لڑکی ملیحہ کتنی مضبوط قوت ارادی کی مالک ہے، کون جانتا ہے کہ وہ راتوں کو چھپ چھپ کر اس شخص کے لیے دعائیں مانگتی ہے۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ملیحہ کو تسلی دینا چاہی تو وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ میرے لیے بہتر فیصلہ کرے گا۔ تو پھپھو بھتیجی مل کر یہ پلان بناتی تھیں۔ آج بہت دنوں کے بعد وہ بیڈ روم میں آیا۔ وہ وارڈروب میں دھلے ہوئے کپڑے ڈھونڈ رہی تھی۔ اس میں پلاننگ کی کیا بات ہے؟ عورت کا چلتر پن کون جان سکتا ہے؟ وہ اس کے قریب آیا، اسے کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ 1001 روپ ہیں اس کے، کون جان سکتا ہے کہ اس خوبصورت چہرے کے پیچھے کیسا بھیانک چہرہ ہے؟ سب تمہارے پراگندہ ذہن کی اختراع ہے، اور تم بہت پاکیزہ شفاف خیالات رکھتی ہو۔ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے وارڈروب کا دروازہ کھولنا چاہا۔ امجد نے دروازے کو ہاتھ مارا۔
تو عشاء کا ہاتھ اندر آ گیا۔ آہ! اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ تم انتہائی جاہل اور گھٹیا انسان ہو۔ وہ اب تک اس کی ہر زیادتی چپ چاپ سہتی آئی تھی کہ ہاں اس نے واقعی ہارون کو پسند تو کیا ہی تھا، لیکن اب کیا وہ اس جرم میں سولی پر لٹکا دی جائے؟ بہت کر چکے تم میرے ساتھ، میں نے بہت برداشت کر لیا، بس اب اور نہیں کروں گی۔ ہاں میں نے ہارون کو پسند کیا تھا، ہاں میں نے اس سے شادی کرنا چاہی تھی، تو پھر کیا زندگی میں تمہیں کوئی پسند نہیں آیا؟ تم نے میری اس ایک بات کو میرے لیے ساری عمر کی سزا بنا دیا، یہ جانے اور سمجھے بغیر کہ نکاح کے 3 بولوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی کو دوسرے کے ساتھ باندھ سکے، مگر تم میں اتنی صلاحیت ہی نہیں کہ مجھے اپنا بنا سکتے۔ جسے میں بھول چکی تھی اس کا نام لے لے کر تم زخم کریدتے رہے، لیکن آخر کب تک؟ تم نے مجھے مارا، گالیاں دیں، بد کردار کہا۔ اگر میں بد کردار ہوں تو پھر یہی گالی اپنی بہن کو بھی دو جو ہارون کو پسند کرنے لگی ہے۔ اگر یہ جرم ہے تو ٹھیک ہے، میں اعتراف کرتی ہوں، تم سزا سناؤ، لیکن ایک ہی بار، کیونکہ میں لمحہ لمحہ نہیں مر سکتی۔ وہ بھڑک کر بولی تو بولتی چلی گئی، امجد کو ایک لفظ کہنے کا موقع نہ دیا۔ اتنی ڈٹائی؟ وہ تلملا گیا۔ جو مرضی کہو، وہ کپڑے جوں کے توں چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ ساری رات وہ لاؤنج میں روتی رہی تھی۔ اگر امجد نے واقعی کوئی انتہائی فیصلہ کر لیا تو پھر، لیکن اسے یہ قدم اٹھانا ہی تھا۔ شاید اسی طرح امجد ملیحہ کے بارے میں کوئی بہتر فیصلہ کر سکتا۔ اس نے ممی کو فون کیا تھا کہ وہ ڈرائیور کو بھیج دیں۔ خیریت تو ہے نا؟ بالکل خیریت ہے، میرا جی چاہ رہا تھا آنے کو، اور امجد فارغ نہیں۔ اس نے اپنا لہجہ نارمل ہی رکھا۔ شام کو آ جائے۔ چلیں ٹھیک ہے، جیسے آپ کو سہولت ہو۔ اس نے چپکے اپنی تمام ضروری اشیاء اور کپڑے بیگ میں بھر لیے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر والے اسے روکیں، اور اگر انہیں پتہ چلتا کہ وہ خفا ہو کر جا رہی ہے تو شاید بالکل ہی نہ جانے دیتے۔ آج اتوار تھا، امجد گھر پر ہی تھا، اس کی تمام سرگرمیاں دیکھ بھی رہا تھا، مگر منہ سے ایک لفظ نہیں کہا۔ جاتی ہے تو جائے، ایسی عورت کو رکھ کر میں کروں گا بھی کیا؟ اس نے تنفر سے سوچا۔ ڈرائیور آیا تو سبھی حیران رہ گئے۔ ممی نے بلوایا ہے؟ مگر اتنا سامان؟ عالیہ نے حیرت سے پوچھا۔ جی، میں کچھ دن رہوں گی۔ وہ بس منہ دیکھتی رہ گئی۔ ڈرائیور سامان رکھ رہا تھا جب وہ امجد کے پاس آئی۔ وہ اور آصف لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ آصف نے اسے آتے دیکھا تو خاموشی سے پچھلا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ امجد، وہ قریب آئی۔ امجد ہنوز ٹی وی کی طرف متوجہ رہا۔ میں جا رہی ہوں، میں روکوں گا نہیں۔ امجد کا لہجہ سپاٹ تھا۔ میں جانتی ہوں۔ وہ افسردگی سے مسکرائی۔ صرف ایک بات کہنے آئی تھی۔ اس نے ہتھیلی کھول کر ہاتھ کی لکیریں دیکھیں۔ انسان ریت کے گھروندے بناتا ہے، مگر ریت کے گھروندوں کی حیثیت ہی کیا؟ ایک ہی زوردار لہر انہیں بہا کر لے جاتی ہے۔ اہمیت ریت کے گھروندوں کی نہیں، اس لہر کی ہے۔ ہارون کے ساتھ میرا تعلق کاغذ کی وہ ناؤ تھا جسے تمہاری محبت کا سمندر اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ خدا گواہ ہے، اس دل میں اب تمہارے سوا کوئی نہیں۔ چاہو تو وہ لہر بن جاؤ جو اپنے ساتھ سب خس و خاشاک بہا لے جاتی ہے، اور چاہو تو بہرحال کوئی ایسا فیصلہ کرنا جو ہم سب کے لیے بہتر ہو، میرے لیے بھی، تمہارے لیے بھی، اور ہمارے بچے کے لیے بھی۔ امجد نے چونک کر سر اٹھایا، مگر وہ تیزی سے پلٹ گئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا تھا جو یوں گھر چھوڑ کر آئی ہو۔ ممی تو سنتے ہی بگڑ گئیں۔ پہلے بے بھاؤ کی ہارون کو سنائیں جس کی وجہ سے ان کی بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی تھی، پھر اسے ڈانٹنے لگیں۔ تو کیا کرتی؟ وہاں پڑتی سڑتی رہتی، اور میری وجہ سے جو ملیحہ کی زندگی تباہ ہو رہی تھی وہ… تم نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے سب کی زندگیاں سنوارنے کا؟ پہلے اپنی زندگی تو سنوار لو۔ بہرحال اب اپنے بھائیوں کو بھنک بھی نہ پڑنے دینا کہ تمہارے اور ہارون کے درمیان کوئی مسئلہ چل رہا ہے۔ دیکھتی ہوں کہ کیا کرنا ہے، ممی نے تھکن زدہ لہجے میں کہا۔ وہ ایک دم سے بوڑھی سی لگنے لگی تھیں۔ آپ نے کچھ نہیں کرنا ممی، جو کچھ کرنا ہے وہ امجد نے کرنا ہے۔ تم نے انکار کیوں نہ کر دیا کہ تمہاری ہارون سے کبھی کوئی وابستگی؟ جو چیز بالکل سامنے کی ہو، اسے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ آپ کی اور شبنم آنٹی کی باتیں سن کر گیا تھا۔ خدا سمجھے شبنم کو بھی، اسے بھی اسی وقت یہ قصہ لے کر بیٹھنا تھا۔ اب کسی کو بھی کوسنے کا کیا فائدہ؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں کچھ دن یہاں سکون سے رہنے آئی ہوں، اگر بعد میں وہ تمہیں لینے آ گیا تو… ممی جھنجھلا گئی۔ وہ خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ اللہ میرے لیے بہتر فیصلہ ہی کرے گا۔ اسے ملیحہ کا جملہ یاد آ گیا۔ تم نے اسے بتایا کہ تم پریگننٹ ہو؟
پتہ آئی تھی اور گھر والوں کو؟ نہیں، تمہارا بالکل ہی دماغ الٹ گیا ہے۔ وہ بری طرح جھنجھلا گئیں۔ ممی پلیز اب آپ بس کریں، ڈیڈی کب تک آئیں گے؟ اس نے موضوع بدلا۔ مجھے اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امجد نے خود کو باور کروایا اور معمول کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ زندگی ایک دم سے ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی، یوں لگتا تھا کسی ذہنی اذیت سے نجات مل گئی ہو۔ اسے دیکھ کر اعصاب پر جو غصہ سوار ہوتا، اس کا خاتمہ ہوا تو وہ مطمئن سا ہو گیا۔ عالیہ بڑبڑاتی، عجیب ہی رواج ہے، ابھی آئی کو چند دن ہوئے نہیں کہ سارا سامان سمیٹ کر پھر والدین کے ہاں رہنے چلی گئی۔ بڑے گھرانے کی لڑکی تھی بس، پھر میں کچھ کہتی ہوں تو کہہ دیں گے کہ ساس بننے لگی ہے، اور بہو رانی کا تو جیسے کوئی فرض ہی نہیں۔ ارے وہ بہت صابر بچی ہے، اپنے نانجار بیٹے سے پوچھو، اس سے کہا کیا ہے، یقیناً قصور اسی کا ہوگا۔ ابراہیم صاحب تو پہلے سے تپے ہوئے تھے، اس سے کیا پوچھوں، کوئی بات کروں تو ماتھے پر آنکھیں رکھ لیتا ہے۔ ہارون کے ساتھ تو نہ جانے کون سی پرخاش ہے اسے، نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ اکتاہٹ سے کہتی، ڈھیل دے رکھی ہے میں نے، دیکھ رہا ہوں ابھی سیدھا ہو جائے گا تو ٹھیک، ورنہ وہ میرا باپ نہیں جو فیصلے کرتا پھر رہا ہے، میرے مرنے کے بعد کرے سارے فیصلے۔ وہ بھڑک اٹھتے، بس الٹا ہی بولیے گا، کہتا ہے گھر چھوڑ دوں گا، دفعہ ہو 4 دن دھکے کھا کر آئے۔ جوان خون ہے، کچھ الٹا سیدھا نہ کر بیٹھے، اسی لیے تو میں بھی چپ ہوں۔ ان کا لہجہ مدھم ہو جاتا۔ میں امجد سے بات نہ کروں، آسیہ نے کہا تھا۔ رہنے دو، آج کل بگڑا ہوا ہے، خواہ تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کر بیٹھے۔ عالیہ نے منع کیا۔ امجد کب سے کمرے میں آ کر لیٹا ہوا تھا، مگر ابھی تک کوئی اسے کھانے کا بھی پوچھنے نہ آیا تھا، نہ جانے سب کہاں مصروف تھے۔ عشاء ہوتی تھی تو اس کے آنے کے فوراً بعد چائے پانی کھانا ہر چیز کمرے میں ہی فراہم کر دیتی تھی۔ اسے آواز دینے کی ضرورت بھی محسوس نہ ہوتی۔ اس کی بے رخی کے دنوں میں بھی اس کا معمول نہ بدلا تھا، چپکے سے ہر چیز رکھ جاتی۔ یہ اور بات تھی کہ وہی اس کے ہاتھ سے کوئی چیز لینا پسند نہیں کرتا تھا، اور اسے گئے ہوئے پورے 15 دن ہو گئے تھے۔ لاشعوری طور پر اس نے سوچا، پھر چونک کر سیدھا ہو بیٹھا، ارے میں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ لاشعوری طور پر وہ اس کی جدائی کے دن شمار کرنے لگا تھا۔ ملیحہ، ملیحہ، اس نے جھنجھلا کر آوازیں دینا شروع کر دیں۔ کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا؟ آواز باختہ سی ملیحہ نے دھاڑ سے دروازہ کھول دیا۔ کہاں مری ہوئی ہو، 4 گھنٹے ہو گئے مجھے آفس سے آئے ہوئے، کسی کو فکر ہے کہ کھانے کا بھی پوچھنا ہے؟ وہ اسی پر الٹ پڑا۔ میں ابھی لاتی ہوں۔ ملیحہ اسے غصے سے دیکھ کر فوراً ہی کھسک گئی۔ کوئی ایسا فیصلہ کرنا جو ہم سب کے لیے بہتر ہو، میرے لیے، تمہارے لیے اور ہمارے بچے کے لیے بھی۔ اس نے بچے کی بات کیوں کی؟ کیا وہ، لیکن اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو کیا وہ مجھے کچھ نہ بتاتی؟ یوں ہی جذباتی بلیک میلنگ کی کوشش اور بس۔ امجد اور آصف لاؤنج میں داخل ہوئے تو ملیحہ کسی سے بات کر کے ریسیور رکھ رہی تھی۔ کس سے بات ہو رہی تھی؟ امجد نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ ہارون سے۔ اس کے چہرے کے رنگ، آنکھوں کی چمک، وہ ٹھٹک گیا، پھر بری طرح برس پڑا۔ تمہیں ضرورت کیا تھی اس سے بات کرنے کی؟ ملیحہ کچھ پریشان سی ہو کر آصف کو دیکھنے لگی۔ گھر میں کوئی اور نہیں تھا تو اسی نے بات کرنا تھی۔ وہ اطمینان سے گویا ہوا کہ تم لوگوں کی، وہ کوئی سخت بات کہنے جا رہا تھا، پھر لب بھیجتے ہوئے اندر چلا گیا۔ ان کو ہوتا کیا جا رہا ہے؟ ملیحہ نے پوچھا تھا۔ ابھی تو اور ہوگا، عشاء بابی کی جدائی رنگ لا رہی ہے۔ ہوتا ہے ایسے، جب کوئی چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے یا ہماری دسترس میں ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، احساس تو اس کے کھو جانے پر ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اس کی اہمیت کتنی زیادہ تھی۔ دونوں میں لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ ملیحہ تجسس سے پاس آ بیٹھی۔ مجھے بتا کر تو نہیں لڑے؟ وہ کترا گیا۔ تو یہ ہارون کے اتنا خلاف کیوں ہیں؟ ان میں تو اچھی خاصی دوستی ہوا کرتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، بائی دا وے، یہ تم نے ہارون کو بھائی کہنا کب سے چھوڑ دیا؟ وہ آخر میں شریر ہوا۔ کوئی بھی تو نہیں۔ وہ بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ سب جانتا ہوں، فکر نہ کرو، سب جانتا ہوں میں کہتا ہوں اس گھر میں کسی کو کسی کی پرواہ ہے یا نہیں؟ کتنے دنوں سے میرے کمرے کی صفائی نہیں ہوئی، کوئی چیز ٹھکانے پر نہیں، کمرے میں چاہے کتے لوٹ جائیں مگر کسی کو توفیق نہیں ہوگی کہ… وہ گرجتا برستا باہر نکلا۔ اے میاں، جاؤ، خواہ ہماری جان نہ کھاؤ، جا کے بیوی لے آؤ، وہی اٹھائے تمہارے یہ نخرے۔ لو، ابھی کل صفائی کروائی ہے اور آج… عالیہ بیزاری سے گویا ہوئیں۔
ہم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا کہ اب اولاد کے کام بھی ٹھیکے ہو گئے، تو ہم کب تک تمہیں گودی کھلاتے رہیں؟ شادی کر دی، بیوی گھر آ گئی۔ شادی سے پہلے کون کرتا تھا؟ وہ جذبز ہو کر بولا۔ ہمیں نہیں پتا۔ وہ بالکل ہی اکھڑ گئیں۔ تمہارا تو کوئی کام ہی سیدھا نہیں، عیشا کو نہ جانے کس خوشی میں میکے بھیج رکھا ہے۔ میں نے نہیں بھیجا، خود گئی ہے وہ مہارانی۔ تو مہارانی کو جا کر لے آؤ، میاں بیوی میں 10 باتیں ہو جاتی ہیں۔ اور آپ کمرہ صاف کروائیں گی یا نہیں؟ وہ بات کاٹ کر بدلحاظی سے بولا۔ ہاں، اب تو بڑوں کی بات سننا بھی بار ہے۔ ملیحہ 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 نہا رہی ہے، میں کر دیتی ہوں۔ خاموش بیٹھی آسیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ وہیں صحن میں پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ صبح سے شاید ابھی تک نہایا بھی نہیں تھا۔ تھکا تھکا سا چہرہ، بجھی ہوئی آنکھیں، ماتھے پر مستقل بل بڑھی ہوئی شیپ۔ عالیہ دل محسوس کر رہ گئی۔ کیا حال بنا لیا ہے اس نے؟ خود بھی جل رہا تھا، دوسروں کو بھی جلا رہا تھا۔ امجد بیٹا، یہ کیا ہے؟ کمال ہے تم نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ خوشی سے کپکپاتی آواز کے ساتھ عالیہ کمرے سے برآمد ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں کوئی کاغذ تھا۔ کیا ہے؟ امجد نے ان کے ہاتھ سے کاغذ لیا، پڑھا، اور پھر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ عشاء کی رپورٹ تھی۔ بھائی جان، ہارون پوچھ رہا تھا، آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہہ دیا کہ میں نے ابھی بات ہی نہیں کی۔ وہ خفا ہو رہا تھا کہ آسیہ نے ڈرتے ڈرتے ایسے وقت بات چھیڑی تھی جب امجد اور آصف بھی وہاں موجود تھے۔ بھائی جان کیا جواب دیں؟ جن کی ان جیسی ناہنجار اولاد ہو، وہاں بھائی جان کیا کریں؟ ابراہیم صاحب تنک کر بولے۔ ساتھ ہی بیٹوں کو بھی بری طرح گھورا۔ ابو میں نے کیا کیا ہے؟ آصف گڑبڑا گیا۔ تم نے بھی یہی کچھ کرنا ہے، تم کیا اس سے الگ ہو؟ امجد بیٹا، کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ ہارون تمہارے ساتھ پلا بڑا ہے، ساری عمر تمہارے ساتھ رہا، تم دونوں بھائیوں کی طرح رہے، پھر اب ضد کس لیے؟ ملیحہ ہارون کے ساتھ خوش رہے گی۔ آسیہ نے آج دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ امجد خاموشی سے اٹھا اور اندر چل دیا۔ دیکھا دیکھا تم نے، یہ ہے میری اولاد، انہیں اتنی تمیز نہیں کہ… امجد دروازہ کھول کر لاؤنج میں داخل ہو گیا، مگر ملیحہ کو وہاں بیٹھے دیکھ کر رک گیا۔ ٹی وی پر کوئی نیوز چل رہی تھی، کوئی وائلڈ لائف پر ڈاکیومنٹری دکھائی جا رہی تھی۔ ملیحہ کی نظریں ٹی وی پر جمی تھیں، مگر دھیان کہیں اور تھا۔ دونوں پاؤں سمیٹ کر اوپر رکھے، اسکرین پر نظریں جمائے، وہ داہنے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن چبا رہی تھی۔ امجد کو خیال آیا کہ کچھ دنوں سے وہ چپ چپ سی تھی۔ وہ ہلکے سے کھنکارا۔ ملیحہ چونک گئی، پھر ریموٹ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھ لو میں جا رہا ہوں۔ نہیں، میں تو یوں ہی بیٹھی تھی۔ امجد کو خیال آیا، وہ اس سے پہلے کی طرح بات نہیں کرتی تھی، بلکہ کترانے لگی تھی۔ ملیحہ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنا ہے۔ وہ کچھ پریشان سی ہوتے ہوئے بیٹھ گئی۔ امجد بھی بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک خاموشی سے گویا مناسب لفظ اکٹھے کرتا رہا۔ ہارون کو کیسا سمجھتی ہو؟ امجد کے پوچھنے پر وہ سٹپٹا سی گئی۔ کیا مطلب؟ امجد نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ وہ اچھے انسان ہیں، پسند کرتی ہو؟ اس اچانک سوال پر وہ گڑبڑائی تھی، مگر فوراً ہی خود کو سنبھال گئی۔ جی، اس کی آواز مدھم مگر صاف تھی۔ وہ کسی سوچ میں ڈوبا۔ اور اگر تمہیں یہ پتہ چلے کہ جو شخص تم سے شادی کرنے جا رہا ہے وہ تم سے پہلے کسی اور لڑکی کو چاہتا رہا ہے تو… وہ اس کے سوال پر ایک پل کو الجھی ضرور، اسی لیے ایک پل سوچ کر جواب دیا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ وہ ہونٹ چبانے لگا۔ مجھے اس کے ماضی سے کوئی سروکار نہیں۔ ماضی میں اس کے کون سے خواب، خواہشیں اور جذبے تھے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں تو حال میں جینا ہے اور مستقبل تعمیر کرنا ہے۔ ہماری شادی زبردستی تو نہیں ہوگی۔ اس میں ہارون کی پوری رضامندی شامل ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ یا تو اس لڑکی کو بھول چکا ہے یا بھولنا چاہتا ہے۔ مجھے تو بس اتنا یقین ہے، مجھ سے شادی کے بعد وہ کبھی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ امجد چپ کا چپ رہ گیا۔ ملیحہ کچھ لمحے چپ رہی کہ شاید وہ مزید کچھ کہے، مگر جب وہ اپنی ہی سوچوں میں ڈوب گیا تو وہ چپکے سے باہر نکل گئی۔ مگر تم میں اتنی صلاحیت ہی نہیں کہ مجھے اپنا بنا سکتے۔ جسے میں بھول چکی تھی، اسی کا نام لے کر تم میرے زخم کو ریتتے رہے۔ اگر میں بد کردار ہوں تو یہ گالی اپنی بہن کو بھی دو، جو ہارون کو پسند کرنے لگی ہے۔ امجد کا دماغ شل ہو رہا تھا۔ کہاں تک خیمہ دل میں چھپائیں اپنی آسوں اور پیاسوں کو، کہاں تک خوف کے بے شکل صحرا کی ہتھیلی پر کریدے جائیں آنکھیں اور لکیریں روشنی کی پھر نہ بندھ پائیں۔
ہم انسان ہو کے بھی سائے کی خوشبو کو ترس جائیں۔ کتنے دن ہو گئے تھے کلینک سے باہر نکلتے۔ اس نے ایک بار پھر دنوں کو انگلیوں پر شمار کرنا شروع کر دیا۔ آس ہے کہ ٹوٹتی ہی نہیں اور دل ہے کہ یقین کی ڈور سے بندھتا ہی نہیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ڈاکٹر کے نسخے پر نگاہ ڈالی۔ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت گری گری سی تھی، اس لیے وہ آج اپنا چیک اپ کروانا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی خوب کلاس لی تھی کہ وہ اپنی ڈائٹ کا خیال کیوں نہیں رکھتی۔ امید و بیم کی یہ کیفیت کب تک رہے گی؟ وہ ہے کہ مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتا، اور ایک یہ جو میرے وجود میں اپنے وجود کی تشکیل کر رہا ہے، یہ ہے کہ مجھے مایوس ہونے ہی نہیں دیتا۔ اس کے کانوں میں سب کی آوازیں گونجنے لگیں، خوشی سے معمور چہکتی آوازیں۔ تم واپس کب آ رہی ہو؟ جب امجد لینے آ جائے گا۔ اس نے گاڑی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ ڈرائیور کو کچھ چیزیں لینے بھیجا تھا اور وہ نہ جانے گاڑی اس کے عین سامنے آ رکی تھی۔ پچھلا دروازہ ڈرائیور نے تیزی سے نکل کر کھولا تھا۔ وہ بیٹھتے بیٹھتے ٹھٹک گئی۔ بیٹھ جاؤ عائشہ۔ اس کی آواز نرم اور اپنائیت کا احساس لیے ہوئے تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ نہ جانے کیوں اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا لگا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا اور یہ خاموشی عائشہ کو خود کو سنبھالنے میں مدد دینے لگی۔ بے یقینی کی کیفیت سے نکلی تو گاڑی گلابوں کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ اس نے ذرا سی گردن موڑ کر دیکھا۔ ان دونوں کے بیچ سرخ گلابوں کا بوکے رکھا تھا۔ اس نے امجد کو دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ذرا سا ہاتھ بڑھا کر انگلی سے بوکے پر لگا کارڈ کھولا۔ چلو ایک دوسرے کی خواہشوں کی دھوپ میں، جلتے ہوئے آنگن کی ویرانی میں آنکھیں بند کر لیں اور برس جائیں۔ ہوا اگر ہجر کی سازش میں حصہ دار بن کر درمیان آئے، ہجر کے پر بھیگ جائیں اور آنسوؤں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اس نے امجد کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے پھول اٹھا کر گود میں رکھی اور مسکرا دی۔ خوشبو نے اس کے گرد حصار باندھ لیا تھا۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف خواہشوں کی دھوپ سے۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔